آپ کے بچے انشاءاللہ کل کو آپ کی جب شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، وہ ضرور یہ سوال پوچھیں گے کہ وائی اسلام؟ دین کا مطلب ہے وے آف لائف، ضابطۂ حیات۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کریں، تو یہ سوال ٹیکنیکلی غلط ہے۔ پارہ 30 کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اچھائی اور برائی کی پہچان ڈال دی، تو ریلیجن اس تمیز کو مزید نکھارتے۔ ریلیجن کے فنکشنز یہ 5 ہیں، لیکن فقہی جو مقاصد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ٹوڈیز کلاس۔ آج کی پہلی کلاس، اس کورس کا نام ہے دا بیسٹ ان اسلام۔ آپ نے کئی ایسی حدیث سنی ہوگی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو یہ اور یہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو وہ والی احادیث کا مجموعہ میں نے لیا ہوا ہے۔ ان احادیث کو دیکھ کے میں نے یہ پورا ایک کورس ڈیزائن کیا ہے۔ 12 کلاسز ہوں گی انشاءاللہ، 6 منتھ کا کورس ہے، 2 کلاسز آپ کی ہوں گی انشاءاللہ پر منتھ۔ آج کی جو کلاس ہے اس کا ٹاپک ہے دا بیسٹ ریلیجن، بہترین مذہب یا بہترین دین۔ ریلیجن کا ویسے معنی ہوتا ہے دین۔ دیکھیں، ہم ہیں تو مسلمان الحمدللہ، لیکن ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے بچے انشاءاللہ کل کو آپ کی جب شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، وہ ضرور یہ سوال پوچھیں گے کہ وائی اسلام؟ کرسچینٹی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، بدھزم کیوں نہیں؟ سکھزم کیوں نہیں؟ ہندوازم کیوں نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ ہے اسلام ٹھیک ہے؟ جسٹ بیکاز آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے آپ کہتے ہیں اسلام ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہندو گھرانے میں وہ کہتا ہے ہندوازم ٹھیک ہے، کرسچن گھرانے میں، تو آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ریلیجن کا مقصد ہی کیا ہے، ریلیجن کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں ریلیجن ضروری نہیں ہے، بغیر ریلیجن کے بھی انسان جو ہے زندگی گزار سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ یہ بات اس لیے تاکہ ہمارے کانسیپٹس پکے ہوں، تاکہ آگے کے ٹاپکس ہمیں اچھے ہضم ہو جائیں۔ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ ونس یو نو کہ دین اسلام پکا سچا اللہ کی طرف سے اتارا ہوا مذہب ہے، دین ہے، تو پھر آگے کی ساری باتیں انسان دل سے تسلیم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ایک ڈسکلیمر دے دوں، ہم ہر مذہب کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ابھی جو واقعہ بھی ہوا ہے اس پہ میں نے کافی بات بھی کی ہے اپنے 2 لیکچرز میں۔ جڑا والا میں جو واقعہ ہوا افسوسناک، اس سے میں نے بہت بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیکچر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ڈیگریڈ کریں، لیکن سچ یہ ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2+2 5 بھی ہے، 2+2 7 بھی ہے، 2+2 6 بھی ہے، اور جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، دنیاوی معاملات میں ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم نے جوتا بھی خریدنا ہو، ہم پوری ریسرچ کرتے ہیں بیسٹ جوتا کہاں کا ہے، سب سے اچھا، جس کے بینیفٹس بہت ہوں، جو میرے پاؤں کے لیے بھی اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جیسا ہے ویسا ہے اور سارے ٹھیک ہیں، رائٹ؟ تو اس لیے ہمیں اس میں بھی کھوج لگانی ہے، تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ کو تلاش کرنا، خدا کو تلاش کرنا، یہ تو تھرو آؤٹ ہسٹری بڑے بڑے جو فلاسفرز گزرے ہیں، جو انٹلیکچوئلز گزرے ہیں، یہ ان کی لائف کا حصہ رہا ہے، ان کی جرنی رہی ہے۔ لیکن ہماری خوش نصیبی یہ کہ آخری وہی ہمارے پاس ہے قرآن مجید کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ہر اینگل سے دیکھیں گے دین اسلام کو، اور دیگر مذاہب کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ود آل ڈیو رسپیکٹ۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا ایک سوال اس آیت کو بتانے کے بعد۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا ہمیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران ورس 19، کہ دین کی جہاں تک بات ہے تو وہ صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک۔ دین کی جہاں تک بات ہے، دین کا مطلب ہے وے آف لائف، ضابطۂ حیات، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کریں، تو یہ سوال ٹیکنیکلی غلط ہے، کیونکہ دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال تب پوچھنا چاہیے جب دین اور دنیا 2 الگ چیزیں۔ جو بھی آپ دین کے مطابق کریں گے وہ دین ہے۔ ابھی یہاں پہ اگر آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اپنے جو فیس دی ہے اس کو حلال کروں، یا جو اسکالرشپ لگی ہے اس کو حلال کروں، اور اللہ کے تمام جو ہے اصول بتائے ہوئے ان پہ عمل کریں گے، تو یہ دین ہے۔ تو ہر بندہ دین پر عمل کر رہا ہے اپنے مطابق، ٹھیک ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مذہب کا، ریلیجن کا مقصد کیا ہے؟ فنکشنز، واٹ آر سم آف دی فنکشنز آف ریلیجن؟ سوچ کر بتائیں جی۔ اصول بتاتے ہیں ہمیں کہ آپ نے زندگی کیسے ویری گڈ، اصول بتاتے ہیں ہمیں، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا
ایک ڈیبیٹ ہے فلاسفرز میں, ٹھیک ہے, یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے گریکس کے ٹائم سے, یہ سوکریٹس کے ٹائم سے, ایرسٹوٹل پلیٹو کے ٹائم سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ڈیبیٹ ہے آبجیکٹیو ورسز سبجیکٹیو مورالٹی کی, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ لاز یا مورالٹی یہ کہاں سے ڈیفائن ہوگی. اگر تو کہیں گے انسان ہی ڈیفائن کریں گے, تو ہر انسان کا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے, سمجھ رہے ہیں میری بات, ایک خاص کلچر ہے, اس کی ایک خاص ذہنیت ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز کو مورل سمجھوں, دوسرے لوگ نہ سمجھیں. اس کی مثال جیتی جاگتی ویسٹ میں ہے. میں LGBTQ کو مورل نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, میں سیم سیکس میرج کو مورل نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں ہیپینس ملتی ہے, ہمیں اس میں پلیجر ملتا ہے, ہمیں اسی میں سکون ملتا ہے. تو پھر آ جا کے اخلاقیات کو ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ تو ایک لڑائی پڑ جائے گی. تو اس لیے آبجیکٹیو سورس کی ضرورت ہے. آبجیکٹیو سورس ہوتا ہے ایسی سورس جو کمپریہنسو ہے اور یونیورسل ہے, اور جو چینج نہیں ہو رہی ہے تھرو آؤٹ دا ایئرس, ٹھیک ہے. وہ آبجیکٹیوٹی کی بیس پہ ہے, وہ لاجک کی بیس پہ ہے, وہ ہیومن فطرت کی بیس پہ ہے, ہیومن فطرت کو اپیل کرتی ہے. اب یہ جو LGBTQ والا معاملہ ہے ہیومن فطرت کو اپیل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ ہسٹری آپ نے دیکھا ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کہا کہ ریلیجن ویلیوز ڈیفائن کرتا ہے, آبجیکٹیو ویلیوز, ٹھیک ہے, کانکریٹ ویلیوز جو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری چلیں گی اور تا قیامت چلیں گی. جی اور کوئی پوائنٹ؟ یس ویری گڈ. لمیٹیشنز بہت ضروری ہیں, ورنہ تو دیکھیں نا کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے. تو ریلیجن لمیٹیشنز ڈیفائن کرتا ہے. اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے, تو بہت اچھا پوائنٹ ہے. جی اور کچھ, اور کوئی فنکشن؟ ویری گڈ ویری گڈ. یہ ہمیں, اور اس سے مجھے ایک وہ کوٹ بھی یاد آیا ہے کہ ریلیجن کا مقصد ہے, جیسے گارڈنر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک فارسٹ کو گارڈن میں تبدیل کرنا, ٹھیک ہے. تو ہیومن بینگ را ہے, رف ہے, ہیومن بینگ میں بہت سا ٹیلنٹ ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, ایٹم بم بنا کے کسی کنٹری کو بھی اڑا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, حد کوئی نہیں ہے. لیکن ریلیجن کیا کرتا ہے کہ یہ جو فارسٹ ہے, ان چیکڈ جو گروتھ ہے, اس کو گارڈن میں تبدیل کرتا ہے, کٹائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نکھارتا ہے. تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. اس کے رولز اور لاز ایسے ہیں کہ انسان نکھر جاتا ہے. جی آپ نے کہا تھا. جی ویری نائس, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس پہ میں بس اس کو تھوڑا کمنٹ کر دوں, پھر آپ کا لیتا ہوں بیٹا. اس پہ تو کنفیوژن شروع سے چل رہی ہے کہ ہم یہاں کر کیا رہے ہیں, واٹ از دا پرپز آف لائف. بلکہ مزے کی بات, ڈسکوری چینل کا ایک آرٹیکل تھا, اس میں انہوں نے 50 سائنٹسٹ سے سوال پوچھا کہ وہ کون سا سوال ہے جو رات کو آپ کو سونے نہیں دیتا. تو یقین کریں 80% 90% کا جواب تھا یہ سوال کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. جب ہم یہ سوچنے بیٹھتے ہیں تو ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ اگر تو ختم ہو جانا ہے, اگر تو مٹی بن جانا ہے, پھر تو مقصد کیا ہے اس ساری چیز کا, رائٹ. تو مقصد کا پتہ لگانا یہ بہت زبردست چیز ہے, اور یہ انسان کی بھوک ہے, انسان کو اس چیز کی پیاس ہے, جستجو کرتا ہے انسان اپنا مقصد ڈھونڈنے کی. ویری گڈ. جی یس ویری گڈ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پارہ 30 کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اچھائی اور برائی کی پہچان ڈال دی. تو ریلیجن اس تمیز کو مزید نکھارتا ہے. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. نائس. ویری نائس. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسلام ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے, اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ویسٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس میں لگا ہوا ہے. کچھ چیزیں ان میں بہت اچھی ہیں, ہم خلاف نہیں ہیں ان کے, ایز اے ہیومن ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ میں یہاں آ کے ان کو رگڑا لگاؤں یا برائیاں کروں, وہ بھی ابن آدم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیکولر اسٹیٹس ہیں نا, تو وہ بائبل کو تو سائڈ پہ کیا ہوا ہے انہوں نے فار ویریس ریزنس. بائبل آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ سائنٹیفک مسٹیکس نکلی, تو سائنٹسٹ نے بہت زیادہ شور مچایا, واویلا کیا کہ یہ تو نان سائنٹیفک کتاب ہے. تو دے ہیڈ ریزنس ٹو گو ٹو سیکولرزم. لیکن ہمیں یہ ایج ہے, دیکھیں کہ ہمارے پاس کنکلوڈیڈ چیزیں موجود ہیں. 10 سائنٹسٹ اگر ایک روم میں ہیں, 9 سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, 10واں کونے میں کھڑے ہو کے مسکرا رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پہلے ہی پتہ ہے رزلٹ کیا ہے, تم نے آنا کہاں پہ, ٹھیک ہے.
تو وہ 9 سائنٹسٹ میں کہتا ہوں ویسٹرن سائنٹسٹ سے 10واں مسلمان کھڑا مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے جو مرضی کر لو تم نے اینڈ میں آنا ادھر ہی ہے. ہر چیز ہمیں کمپریہنسو طریقے سے کنکلوڈڈ فارم میں دے دی, لاز کی شکل میں, انہیریٹنس لاز, میرج لاز, ڈیفورس لاز, ٹھیک ہے, شریعہ جو ہے پوری, کرمنل لاز. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے ڈائٹری لاز بتا دیا, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ویسٹ کے سب سے 2 بڑے مسائل جو ہمیں نہیں نظر آتے, ہمیں صرف نا ایک خاص ان کا اسپیکٹ نظر آتا ہے کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں آئی ایگری, بہت محنت کی ہے انہوں نے, انفراسٹرکچر بنایا, اچھی بات ہے, لیکن ان کے 2 بڑے مسائل ہیں شراب اور جوا, ٹھیک ہے. ان کے سوسائٹی میں یہ 2 چیزیں بہت مسائل جو ہے اس وجہ سے ہیں, اور قرآن میں شراب اور جوا دونوں حرام ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ نے کہا رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے عمل ہے, شیطان لڑواتا ہے تمہیں اس کے تھرو, ٹھیک ہے. تو اللہ نے ڈائٹری لاز بتا کے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا, آپ کی سوچ ہے سور حرام ہے, پہلے ہی بتا دیا. اب گورے کیا کریں گے, وہ پوری ریسرچ کریں گے, کچھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہوگی, کینسر ہوگا, اس کے بعد اللہ معاف کرے انہیں پتہ لے گا یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو ہمارے پاس کنکلوژن پہلے سے موجود ہے, تو اس لیے ہمیں کانفیڈنس ہے. الحمدللہ, بہت اچھا پوائنٹ تھا. جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اسلام انسانیت سکھاتا ہے, ویری نائس, انسانوں کے لیے بس ویری نائس. اسلام کی جو سب سے جس کو کہتے ہیں نا KG لیول کی کلاس, کنڈر گارڈن, وہ ہے یہ کہ اچھا انسان بنو. اس کے بعد نیکسٹ لیول ہے اچھا مسلمان بنو, پھر اس کے بعد مومن بنو, پھر اس کے بعد متقی بنو, اس کے بعد محسن بنو, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ بہت زیادہ ہائر لیول ہیں اس چیز کے. تو بیسک انسانیت ہے. گڈ. جی وے آف لائف ڈیفائن کرتا ہے, وے آف لائف ڈیفائن کرتا ہے, دین ہے تمام وے آف لائف. حلال اور حرام میں فرق ہوتا ہے. صحیح, بالکل, وہ پہلے بھی کسی نے کہا, بہت اچھا پوائنٹ ہے. بلیو کرنا سکھاتا ہے جس سے ہمارے سیٹسفیکشن ملتی ہے. یس, ہمیں بلیو کرنا سکھاتا ہے جس سے ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے, سکون ملتا ہے, دلوں کا سکون بے شک اللہ کے ذکر میں. ویری نائس, ماشاء اللہ, آپ لوگوں کے کنسیپٹس پہلے ہی بہت کلیئر ہیں. میں کچھ باتیں ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں, مقاصد شریعہ ایک سبجیکٹ ہے جو فقہ میں پڑھایا جاتا ہے, فقہ, اسلامی فقہ جو ہے, فقہ. اس میں ہم 5 چیزیں بتاتے ہیں کہ ریلیجن کے فنکشنز یہ 5 ہیں. باقی جو آپ نے بتائے وہ تو بہت زبردست ہے اور بالکل ہے, لیکن فقہی جو مقاصد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, ریلیجن کیم ٹو پروٹیکٹ ریلیجن. یہ سمپل سینٹینس ہے لیکن اس کو سمجھیں. دیکھیں, تھرو آؤٹ ہسٹری مذہب تبدیل ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارنا شروع کر دیا, کبھی سورج کو خدا بنا لیا, چاند کو, ستاروں کو, فائر کو, گائے کو, ٹھیک ہے, انسانوں کو. فرعون جو تھا وہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, کہ میں رب اعلیٰ ہوں. تو تھرو آؤٹ ہسٹری ریلیجن کرپٹ ہوتا رہا انسانوں کی حرکتوں سے, اور شیطان ظاہر ہے وہ بھی انوالو تھا اس میں. تو بار بار اللہ نے مذہب کے تھرو, اسلام کے تھرو ریلیجن کو پروٹیکٹ کیا, لوگوں کو واپس بلایا کہ دیکھو کیوں تم غیر اللہ کو کی عبادت کرتے ہو. غیر اللہ کی عبادت تمہیں ویک بناتی ہے, تم ایکسپلائٹ ہوتے ہو. اللہ کی عبادت جو ہے تمہیں فریڈم دیتی ہے, بہادر بناتی ہے, ٹھیک ہے. توحید جو ہے اس کے بڑے فوائد ہیں. تو ریلیجن کو اللہ نے بار بار پروٹیکٹ کیا ہے, انبیاء بھیج کے. 1,24,000 کا تو ہمیں بتایا جاتا ہے, بہت ہے, ہر علاقے میں بھیجے ہیں. کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں نبی نہ آیا ہو, چاہے وہ انڈونیشیا کا علاقہ ہے, چائنا کا علاقہ ہے, رشیا کا ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, جو بھی ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے. اور کیا کہنے آیا کہ ریلیجن میں جو خرافات تم لے آئے ہو, جو امپیورٹی لے آئے ہو, اس کو پیوریفائی کرو. تو پہلی چیز, ریلیجن خود ریلیجن کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جو کہ بڑی عظیم بات ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, ریلیجن کیم ٹو پروٹیکٹ انٹلیکٹ. ہیومن انٹلیکٹ سے ہر چیز جنم لیتی ہے. اگر یہ دماغ خراب ہو گیا نا, انٹلیکٹ خراب ہو گئی, تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے پالیٹکس میں, فورن پالیسیز میں, آل اوور دا ورلڈ. وارز ہیں, 5th جنریشن وارفیئر ہے, ٹھیک ہے, لڑائیاں چل رہی ہیں, دل میں کچھ اور ہے, منہ پہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. دوگلی پرسنالٹیز ہیں, گریڈ ہے, سیلفشنس ہے, سیلف سینٹرڈنس ہے. لوگ جو ہے وہ سیلف جو ہے وہ ایبزاربڈ ہوتے جا رہے ہیں, رائٹ. یہ ساری بیماریاں یہاں سے جنم لیتی. کسی کو کمتر سمجھنا, ریسزم کے پرابلمس, ابھی تک ویسٹ اسٹرگل کر رہا ہے آپ کے سامنے. ابھی تو لاز ان کے اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ ان کے لوگ چیک میں ہیں. جس دن وہاں سے لاز اٹھ گیا, آپ دیکھنا حشر کیا ہونا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. گوروں نے کالوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا مے بی کسی اور ریس نے دوسری ریس کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ سب ادھر کے مسئلے ہیں.
تو اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے اسلام آیا ہے. اسی لیے اسلامک لاز سچ ایز الکوہل حرام ہے. کس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ انٹلیکٹ کو، کہ تمہارا دماغ نہ خراب ہو. ٹھیک ہے، کتنے ایکسیڈنٹس، کتنے حادثات، کتنے مرڈرز اس وجہ سے ہوتے ہیں اس بندے نے بہت زیادہ شراب پی ہوتی ہے ویسٹ میں. ٹھیک ہے، ڈیورسز کتنی زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس کتنے اس وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ انٹلیکٹ خراب ہو گئی. پھر ہر وہ چیز، جوا انٹلیکٹ کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کھانے جو انٹلیکٹ کو خراب کرنے والے ہیں وہ اسلام نے حرام قرار دے دیے. ایسے نشے جو انٹلیکٹ کو افیکٹ کرنے والے ہیں وہ اسلام نے حرام قرار دے دیے. ایسے لاز بنا دیے جو انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے والے. کیوں؟ ساری چیزیں انٹلیکٹ سے شروع ہوتی ہیں. دیکھیں، ایگو کو ختم کرنے کے طریقے بتا دیے اللہ نے. ٹھیک ہے، کہ ایگو کو ختم کرو، اپنے بغض کو، اپنا جو انات تم نے پالا ہوا ہے، جو تمہارے اندر پریجوڈیس پایا جاتا ہے، انٹالرنس ہے، وہ ساری چیزیں اسلام کیسے چیک کرتا ہے؟ ان چیزوں کو ایمان کا حصہ بنا کے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ بہت پریشان ہوئے، یا رسول اللہ کبھی نہ کبھی تو تکبر انسان میں آ ہی جاتا ہے، کوئی اچھے کپڑے پہن کے یا ظاہر ہے وہ کلف والا لباس پہن کے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. تکبر یہ ہے کہ کسی کو نیچا دیکھنا اور حق کو جھٹلانا. آپ دیکھیں یہ کس طرح اسلام نے تکبر کو چیک کرنا ایمان کا حصہ بنا دیا. یہ ول ڈیورنٹ کا کوٹ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ بہت بڑا فلاسفر ہے، سی ایس ایس میں بہت کوٹ کیا جاتا ہے، سی ایس ایس کی کرنٹ افیئرز میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں. ول ڈیورنٹ کو اسلامک ہسٹری میں اس نے کہا تھا کہ ریلیجن کرتا یہ ہے کہ وہ مورالٹی کو سینکشن کرتا ہے. سینکشن سمجھتے ہیں؟ جیسے پولیس کیا کرتی ہے، لا سسٹم سینکشن کر دیتا ہے نا اس چیز کو، کہ اگر کرو گے تو یہ ہے، نہیں کرو گے تو پنشمنٹ ملے گی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ریلیجن، خاص طور پہ اسلام، مورالٹی کو سینکشن کرتا ہے. کیسے؟ ایمان کا حصہ بنا کے. جنت میں جانے کی شرط رکھ دی کہ تکبر ہوگا تو جاؤ گے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ سینکشن ہو گئی وہ چیز. اور پھر لوگ اپنے آپ کو چیک کریں گے. ہر کوئی محبت سے نہیں مانتا ہے، کچھ لوگ ڈر سے بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادروائز کیا ہوتا؟ بس اچھی اچھی باتیں ہوتی، یہ کرو یہ نہ کرو، اچھے بنو، نیبر کا خیال رکھو، اور سینکشن کچھ بھی نہیں. لوگوں نے کرنا تھا؟ کبھی نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسلام نے انٹلیکٹ کو جو ہے وہ سیو کیا. تیسری چیز، اسلام نے فیملی کو سیو کیا. اٹس آل اباؤٹ فیملی. آپ دیکھیں، اگر فیملی سسٹم خراب ہے، آپ کی فیملی تباہی کی طرف جا رہی، تو ختم ہے، آپ کی سوسائٹی ختم ہے. اس لیے ایسے لاز ہیں محرم نان محرم کے. ٹھیک ہے، اس لیے ایسے لاز ہیں، پردے کے لاز ہیں. اس لیے مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اس لیے جو ہے وہ حرام کو منع فرمایا گیا. لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے اللہ نے حلال کی تلقین کی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کہ نکاح کا حکم دیا گیا. نکاح کا سسٹم ہمارا کتنا سالڈ ہے، گواہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر ایک طریقے سے نکاح ہوتا ہے. لیو ان ریلیشن شپ کو حرام قرار دیا، جو ویسٹ میں بہت کامن ہے، کہ دو لوگ بس ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی نکاح نہیں ہے. اس کے بعد خدا نہ خواستہ کہ بچہ ہو جاتا ہے، وہ نہ باپ اون کرے گا نہ ماں اون کرے گی، تو فیملی تو گئی آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے لاز فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں. رائٹ. اور چوتھی چیز جو اسلام نے پروٹیکٹ کی وہ ہے ویلتھ. ٹھیک ہے، 4 چیزیں. چوتھی چیز، ویلتھ کو اسلام پروٹیکٹ کرنے آیا. کیسے؟ دیکھیں، اسلام نے حرام اور حلال ویلتھ کو ڈیفائن کر دیا. سود کو حرام قرار دیا. سود جو ہے وہ کتنی چیزوں کی جڑ ہے، کتنی برائیوں کی. اس پہ کبھی آپ ریسرچ کرنے بیٹھیں گے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اتنی بری چیز ہے یہ. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ سود جو ہے اس کا جو نچلا ترین درجہ ہے، حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے، سود کھانے والا یا سود لینے والا اس کا نچلا ترین درجہ ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرے گناہ میں. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی اسٹرکٹنس ہے اسلام میں اس کی. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مسلمانوں نے انفارچونیٹلی اس کو کچھ آلٹرنیٹ نہیں دیا ابھی تک. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اسلامک بینکنگ تو ہے لیکن اس سے بھی بہتر بہت کچھ ہو سکتا ہے. بٹ اینی وے، تو سود کو دیکھیں حرام قرار دیا. سود کی وجہ سے لوگ ملبے تلے ڈوبتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مارٹگیج سسٹم جو ہے، لون سسٹم جو ہے ویسٹ میں، لوگ ساری عمر جو ہے نا وہ پیسے ہی واپس کر رہے ہوتے ہیں.
اس کے بعد اسلام نے جو ہے وہ جوئے کو دیکھیں، کیسینو، امریکن اکانومی یقین کریں اگر آپ کھریدیں گے 2 چیزوں سے چل رہی ہے امریکن اکانومی، پون انڈسٹری اور کیسینوز، باقی بھی ہیں بہت سی چیزیں لیکن ٹاپ پہ ہی ہیں، دونوں چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پون چاہے جتنا مرضی پروفٹ لائے حرام ہے، کیونکہ وہ لعنت ہے اور اس سے زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ اور کیسینو، لوگ جو ہے وہ مارتے ہیں اپنے گھر والوں کو، مجھے پیسے دو میں نے جوا لگانا ہے، ٹھیک ہے، کتنی سٹوریز ہیں، کرمنلز جو ہیں وہ جوا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی گینگز کی آپس میں فائٹ ہوتی ہے، قتل و غارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی چیزیں اسلام نے دیکھیں اس کو حرام قرار دے دیا۔ پھر اسلام نے ویلتھ کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ 2.5% دو، اس سے تمہاری گریڈ بھی کم ہوگی، جب تم دو گے تمہاری ویلتھ بھی پاک ہوگی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا بھی بھلا ہوگا۔ ابھی ایلون مسک سوچیں اگر زکوٰۃ دینے لگ جائے، چیریٹی وہ بہت کرتا ہوگا لیکن زکوٰۃ ہوتا ہے ایئرلی، تو سوچیں کہ میں بلکہ پڑھ رہا تھا ایک مسلمان نے کیلکولیشن کی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا، اسمائل ٹو جنہ ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، اس نے ایک کلپ بنایا تھا کیلکولیشن کر کے کہ اگر ایلون مسک زکوٰۃ دیتا ہے نا تو افریقہ سے غربت ختم ہو جائے گی، اگر وہ افریقہ پہ پیسہ لگانے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ بہت پریکٹیکل سلوشن ہے۔ پھر اسلام نے ویلتھ کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے، دیکھیں اسلام نے عورت کے تحفظ کے لیے اس کو کتنا امپاور کیا ہے۔ سب سے پہلے مہر دیا جاتا ہے عورت کو، عورت پہ تو بوجھ ہی کوئی نہیں ڈالا اسلام نے، یہ تو ہماری کلچر نے ڈالا ہے جہیز دو، یہ تو ہندو کلچر ہے، اسلام نے تو کہا ہے مہر دو، اور مہر اچھا خاصا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 86,000 تھا آج کی کیلکولیشن کے مطابق، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے، منیمم اماؤنٹ ہے، بہت زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں۔ ہاں کسی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ضرور وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، وہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کسی کے پاس ہے ہی نہیں بیچارہ، وہ کیسے دے، جیسے صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کہتے تھے تمہیں صورت یاد ہے سورہ اخلاص، وہ کہتے تھے ہاں، تو یہ مہر دے دو، اس کو بھی سکھا دو، تو یہ تو ایکسٹریم کیس ہے۔ اینی وے، عورت کو مہر دیا، عورت کو انہیریٹنس میں حصہ دیا، انہیریٹنس میں حصہ چاہے ہاف دیا ہے لیکن ذمہ داری اس پہ کوئی نہیں ڈالی۔ مرد کو ڈبل دیا ہے تو ذمہ داریاں 10 ہیں، ماں کو بھی پالنا ہے، باپ کو بھی پالنا ہے، بچوں کی فیس بھی دینی ہے، راشن بھی لانا ہے، بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، رائٹ، تو اس لیے اس کا حصہ تھوڑا زیادہ ہے لیکن اینڈ میں اس کے پاس بچتا تو کچھ بھی نہیں، عورت کے پاس 100% سب کچھ بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہیریٹنس میں حصہ دے دیا۔ پھر ایز اے وائف جب اس کا ہسبینڈ فوت ہوتا ہے اور وہ وڈو ہے تب بھی اسے انہیریٹنس میں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو 100% اس کو سیو کر دیا اکنامکلی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں ہم عمل نہیں کرتے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، جس پہ بات بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر مرد کو کتنا زیادہ اسلام نے تحفظ دے دیا اکنامکلی، ٹھیک ہے، اس کو طریقے بتا دیے برکت کے، یہ کرو گے تو مال میں برکت آئے گا، یہ والا کاروبار کرو، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو چوتھی چیز جو اسلام نے پروٹیکٹ کی جی وہ ہے ویلتھ، اور پانچویں چیز ہے لائف۔ اسلام نے لائف کو پروٹیکشن کیسے دی ہے، جو سب سے بیسک اور بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں اسلامک لاز ایسے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے نوآ فیلڈ مین، ٹھیک ہے، نوآ فیلڈ مین کرمنل لاء کا پروفیسر ہے وہاں، اس کا کوٹ ہے، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ایگزیکٹ، اس نے کہا کہ میں نے اسلامی شریعہ کو پڑھا ہے اور مجھے نہیں پتا اسلام یا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، گاڈ کی طرف سے ہے کہ نہیں، لیکن شریعہ کنفرم گاڈ کی طرف سے۔ وہ کہتا ہے اتنے پرفیکٹ لاز ہیں، یہ چور کا ہاتھ کاٹنا، ٹھیک ہے، اور جو سزائیں ہیں اسلام میں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ سزائیں دی کب جاتی ہیں، کبھی وہ منسوخ بھی ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت عمر کے دور میں فاقہ کشی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایک وہ آیا تھا جسے کیا کہتے ہیں فیمن، ایک بہت بڑا فیمن آیا تھا، تو اس دوران انہوں نے اس پنشمنٹ کو ہٹا دیا تھا کہ بھائی اب لوگ چوری کر رہے ہیں، بہت چوری کر رہے ہیں، تو اسلامک شریعہ بڑی فلیکسیبل ہے، لیکن وہ لاز اتنے پرفیکٹ ہیں کہ نوآ فیلڈ مین کہتا ہے کہ وہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ یو کے کا لا سسٹم آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے قابل تحسین لا سسٹم مانا جاتا ہے۔ میں آپ کو اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں گیلپ کے، یو کے 52% کرمنلز جو جیل جاتے ہیں سزا کاٹ کے دوبارہ وہی کرائم کرتے ہیں، 52%، یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے، یعنی اگر 10 پیشنٹ جیل میں گئے ہیں کرمنلز، ان میں سے 10 کے 10 جب نکلتے ہیں تو ان میں سے 5 دوبارہ وہی کرائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اندر گئے تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کا لا اس کرائم کو ختم نہیں کر رہا ہے، یہ بہت بڑا نمبر ہے 52%، ٹھیک ہے، میں اسٹیٹسٹک کوٹ کر رہا ہوں۔
اس لیے نوآ فیلڈمین کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اسلامی شریعہ کی. دیکھیں چور کا ہاتھ کاٹنا UAE مڈل ایسٹ آپ کو پتہ ہے نا مشہور ہے کہ وہاں آپ گاڑی میں لاکھوں روپیہ رکھ دو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ہاتھ لگا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت اسٹرکٹ پنشمنٹس ہیں اس چیز کی. تو یہ لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے قتل کو دیکھیں کتنی بڑی سزا اسلام نے قرار دیا, یہاں تک کہ سورہ مائدہ میں کہہ دیا کہ ہو ایور سیوز ون لائف, آیت نمبر 32, جو ایک زندگی کو بچائے گا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اسی طرح قتل کی سزا قتل ہے, یا معاف کرنا چاہتا ہے کوئی تو دیت ہے, دیت تو دینی پڑے گی, ٹھیک ہے, بلڈ منی جسے کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات پہ سوچنے مجبور کرتی ہیں کہ واقعی اسلام انسان دشمن نہیں ہے بلکہ انسان دوست ہے اور انسانوں کو تحفظ دینے آیا ہے ہر طرح سے. یہ 5 چیزیں یاد رکھیں. سب سے پہلے ریلیجن, کیونکہ یاد رکھیں ریلیجن گیا تو سب کچھ گیا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جسٹ میں یاد رکھیں نفرت نہیں پھیلا رہا کسی بھی مذہب کے بارے میں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں مجھے کلیئرلی کہنی پڑیں گی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ہندوز کا ایک مندر تھا, وہ مندر مشہور ہے چوہوں سے, شاید آپ نے ویڈیو دیکھی, بہت وائرل ہوئی وہ ویڈیو. اس میں چوہے ہی چوہے ہیں. وہ چوہے وہ کہتے ہیں یہ بھگوان ہے, یہ چوہے سارے کے سارے, ٹھیک ہے, ان میں وہ آتما ہے اس کی. ان چوہوں کو وہ دودھ پلاتے ہیں, اس میں ایک وہ پرات میں وہ جھوٹا دودھ وہ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں تاکہ ان کی بیماری دور ہو جائے, تاکہ ان کو شفا مل جائے. یہ پوری ویڈیو ہے. اور سوچیں کہ وہاں سے کتنی اسمیل آتی ہوگی اس جگہ سے, اللہ معاف کرے, جہاں چوہے ہی چوہے ہیں اور وہ چوہوں کے درمیان رہ رہے ہیں, اور وہ اور بھی بہت سے جانور ہیں آپ کو پتہ. تو یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں بتا رہا, یہ میں صرف آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ شکر کریں. اور ہمیں ان لوگوں کا مذاق نہیں بلکہ اڑانا, بلکہ ہیومن ایمپتھی کی بیسس پہ, محبت کی بیسس پہ ان کو بھی بتانا ہے کہ خدا کے لیے اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے, جانوروں کی عبادت نہ کریں, نکلیں ان چیزوں سے, یہ خرافات سے, سپرسٹیشن سے نکلیں. سپرسٹیشنز انسان کو مار دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت ہیں سپرسٹیشنز, جو ہندوانہ سپرسٹیشنز ہیں. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام ہیومن دوست ہے اور ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے آیا ہے. ریلیجن گیا تو سب کچھ گیا. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا, انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے آیا ہے. کس طرح؟ مختلف لاز کے تھرو اور ٹیچنگز کے تھرو, اپنی ٹیچنگز کے تھرو. سب سے بہترین چیز نماز. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی انٹلیکٹ کافی حد تک پروٹیکٹ ہے اگر وہ صحیح سے پڑھتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو کیا بتائی؟ فیملی. چوتھی چیز ویلتھ, اور پانچویں چیز لائف, ٹھیک ہے. تو یہ 5 پوائنٹس آپ کو یاد ہوں تو آپ بہت ایزیلی بات کر سکتے ہیں وائے اسلام یہ 5 چیزیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اب جہاں تک بات ہے مختلف مذاہب کی, قرآن میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام نبی اللہ نے بھیجے, ہر قوم کی طرف بھیجے, کتابیں بھی بھیجی, انجیل بھیجی, زبور بھیجی, تورات بھیجی, اور بھی بہت سی کتابیں, صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ سورہ الاعلیٰ میں آتا ہے, صحیفے بھیجے اللہ نے. وہ صحیفے اس پروٹیکٹڈ فارم میں نہیں ہیں فی الحال, اور ان کو چینج کر لیا گیا پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے, ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے, اور بہت سی ریزنز کی وجہ سے. تو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. ہندوازم میں آپ کو بہت سی باتیں اسلامک مل جائیں گی, توحید پہ بھی بات مل جائے گی, اپنشد میں, ویداز میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں مل جائیں گی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر شاید آپ نے کبھی سنے ہو, اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں ہندوز کی کتاب میں. اسی طرح آپ کو بائبل میں بہت سی باتیں قرآنک مل جائیں گی, کیونکہ سورس سیم تھی لیکن وہ چینج ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, جو آپ کا مذہب تھا وہی ہمارا ہے, لیکن آپ نے اپنے مذہب کو خراب کر دیا, کرپٹ کر دیا. تو اب آپ صحیح والے مذہب کی طرف آ جاؤ. قرآن جو ہے وہ تمام چیزوں کو سالو کرنے آیا ہے, کوئی اللہ معاف کرے ڈسٹرائے کرنے نہیں آیا. اسلام ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے کلچرز, اسلام کیم ٹو ریفارم کلچر. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, اس طرح سے ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے پیار سے. تو لیٹس سی کہ ہمارے امتیازی جو اوصاف ہیں اسلام کے وہ کیا ہیں, اینڈ وائی اسلام. اچھا, سب سے پہلے دیکھیں یہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سے پوچھا گیا وچ ریلیجن از دا موسٹ بلوڈ ٹو اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے قابل تحسین ریلیجن کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیور اینڈ ایزی مونوتھئزم, یعنی
بہت ہی پیور اور آسان توحید، مونوتھیزم کہتے ہیں توحید کو. توحید کتنی پیور اور کتنی آسان ہے سمجھنا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک اللہ ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، دعائیں بھی وہی سنتا ہے، کوئی 33 کروڑ گاڈز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے. کتنی بیسک بات، فطرت کے قریب بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہی ہمارے مذہب کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. توحید، توحید یونٹی قائم کرتی ہے. دوسرے مذاہب میں کیا ہے؟ ہر قبیلے کا ایک خدا ہے، ہر قبیلے کا ایک مندر ہے. رائٹ. سوشل کلاسز کے خدا ہیں مختلف، سوشل کلاسز نے الگ الگ اپنے ٹیمپلز بنائے ہوئے. ایک سوشل کلاس کو دوسری سوشل کلاس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ مذہب کا تو کام ہی تھا کہ لوگوں کو یونائٹ کرنا، لوگوں میں تعصب ختم کرنا، لوگوں میں نفرتیں اور سوشل کلاس کو ختم کرنا. رائٹ. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے مذاہب کے مقابلے میں جو ایتھیزم ہے، دہریہ پن جو ہوتا ہے، اس کی کچھ تھیوریز ہیں، تو وہ میں کوئکلی آپ سے ڈسکس کروں گا. دیکھیں یہ مثال بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سپوز ہم سب ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے اور آپ سب کو میں بزنس کلاس میں بٹھا دوں، بہترین کیبنز دے دوں، آپ کو ایسی سروسز دے دوں کہ آپ خوش ہو جائیں. کھانا بہترین، بستر بہترین، زبردست، ایوری تھنگ، اسکرین آگے لگی ہوئی ہے. اور اچانک جو ہے جہاز کا پائلٹ یہ اعلان کرے کہ ویلکم ابورڈ ایوری ون، دس پلین از گوئنگ نو ویئر، سون اٹس گوئنگ ٹو کریش اینڈ وی آر آل گونا ڈائی، ہیو اے نائس فلائٹ. تو کوئی بھی وہاں رہنا نہیں چاہے گا اس فلائٹ میں. ٹھیک ہے. ہمارے مزے کرکرے ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہمیں نہیں بیٹھنا یہاں پہ، جو مرضی دے دو یہاں پہ، ہم نہیں آتے. تو ایتھیزم کیا ہے؟ ایتھیزم یہی ہے نا، کھاؤ پیو عیش کرو، زندگی گزارو، مٹی، اس کے بعد ختم. ایک امید تھی لوگوں کو کہ یار ہمارے ماں باپ اللہ ان کو لمبی عمر زندگی دے، ہمارے آباء و اجداد وہ فوت ہو جاتے. ایک امید تھی کہ ان سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی. کہاں پہ؟ انشاءاللہ جنت میں. وہ امید ایتھیزم نے ختم کر دی. جب وہ امید بھی ختم کر دی، حساب کتاب کا ایک امید تھی وہ بھی ختم کر دی. ایک بلائنڈ انسان، ایک اپاہج انسان جو اس دنیا میں جس کا زیرو سکوپ ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اس کو ایک امید تھی کہ چل جنت میں اللہ مجھے آنکھیں دے گا اور وہ اصل زندگی ہے، وہ بھی ختم. تو پھر مایوسی پھیلائی نا ایتھیزم نے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا رزلٹ ایتھیزم کا یہ ہے کہ جیسے ہم ایک جہاز میں بیٹھے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ یار یہ سب تباہ ہی ہونا ہے، تو پھر مقصد کیا ہے؟ پھر جانا کہاں ہے؟ پھر بندہ جو ہے وہ کرمنل مائنڈ بنتا ہے. جیسے ڈہمر جو ہے وہ بہت بڑا سیریل کلر، اس پہ پوری ٹی وی سیریز بھی ابھی بنی ہے، اس کا پہلا نام مجھے بھول گیا، اینڈ میں ڈہمر آتا ہے. اس کا کوٹ ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ جب اس دنیا کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیوں نہ ماروں لوگوں کو. ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں، ہم سب جو ہے وہ جانور کی طرح ہیں. جیسے جانور کو مار دیتا ہے کوئی اسے نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے نا. شیر ہرن کو مار دیتا ہے اور جو بھیڑیا ہے وہ خرگوش کو مار دیتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ کون سے لاز ہیں؟ اس طرح میں نے کیا. وہ ایتھیسٹ تھا. ٹھیک ہے. تو ایتھیزم لیڈز ٹو ناہلزم. ناہلزم ہوتا ہے انسان نفرت فلسفی اور دنیا نفرت فلسفی. آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر کیا بلکہ 100% ایتھیسٹ اندر سے بہت کڑوے ہوئے ہیں. ان کی ریزن انٹلیکچوئل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل آرگومنٹس نہیں ہے کہ میں تمہیں انٹلیکچولی ثابت کروں، سائنٹیفکلی ثابت کروں کہ خدا نہیں ہے. نہیں، ان کی ریزنز ہیں ایموشنل. مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بچپن میں حادثات ہوئے تو وہ ایبزارب نہیں کر سکا، ڈائجسٹ نہیں کر سکا، بیچارہ اس طرف چلا گیا. کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اللہ سے جنگ لگا لی. کسی کا بچہ پیدا ہوا، کینسر تھا بچے کو شروع سے، اس کا علاج نہیں ہوا، بچہ فوت ہو گیا، تو بس اب اللہ سے جنگ ہے، اب اللہ ہے ہی نہیں. آ جا کے یہ ریزنز نکلتی ہیں. تو جب آپ ایتھیزم کی طرف جائیں گے یو ول لوز ہوپ ان شارٹ، اور آپ کہیں گے یار دنیا کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا میں رولز کیوں فالو کروں، بس ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو. آپ کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے میں کسی کی مدد کیوں کروں، وہ بندہ غریب ہے تو اس کا قصور ہے، میں کیوں اسے کھلاؤں. ایک بندہ مر رہا ہے تو مرنے دو. ٹھیک ہے. یہ تو بس ایکو سسٹم ہے، یہ تو پارٹ ہے، پارٹ آف دا لائف ہے. کچھ نے مرنا ہے، کچھ نے زندہ رہنا ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جو فٹ ہے وہ خود ہی اوپر آ جائیں گے، باقیوں کو چھوڑو. اب اس وجہ سے ہٹلر نے دیکھیں جیوز کو مارا، کیسی کیسی اس کے پاس ریزنز تھی.
وہ باقاعدہ اس بات کا قائل تھا کہ جرمن ریس سب سے سپیریئر ہے, ہماری کھوپڑیاں سب سے بڑی ہیں, ہمارے برین سائز بڑے ہیں, اور ہم سب سے ذہین اور خوبصورت قوم ہے, لہٰذا باقیوں کو مار دو. ٹھیک ہے, تو پھر اس طرح کے نتائج نکلیں گے, ناہلزم نکلے گا. تو ان شارٹ میں نے آپ کو ایتھیزم کے ریزلٹس بتا دیے, باقی انٹلیکچولی کبھی اس کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے فلاز کو. دوسری بات دیکھیں, میں جب بھی کسی ایسے بندے سے بات کروں جو کہتا ہے کہ جی میں کسی چیز کا قائل نہیں ہوں, میں مذہب کا قائل نہیں ہوں, بس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں, ایگنوسٹک کہتے ہیں. ایتھیسٹ ہوتا ہے جو انکار کرنے والا ہے, ایگنوسٹک ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کنفیوزڈ ہوں, مجھے نہیں پتا, بس مجھے آپ نہ سمجھاؤ, میں اپنی زندگی خود گزار رہا ہوں. تو اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں, سپوز آپ ایک جگہ گئے ہیں اور آپ کے پاس میپ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا ایریا کہاں ہے, لوکیشن کہاں ہے, تو آپ کبھی بھی اس جگہ سروائیو نہیں کر سکتے. اس کی مثال ہے کہ ورلڈ وار 2 میں رشینز نے اپنا میپ ہی غلط بنایا تھا, ورلڈ میپ میں. تو امریکن سولجر جب رشیا کا میپ پکڑ کے وہاں پہ گئے, وہ جو وار چل رہی تھی ورلڈ وار 2 میں, تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ہم جانا کہیں اور چاہتے ہیں, پہنچ کہیں اور جاتے ہیں, اور ہر بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. تو دے ریئلائز کہ ہمیں میپ ہی غلط بنایا. رشینز ور ویری اسمارٹ کہ وہ جو ورلڈ میپ پہ اپنا میپ ہے اس کو ٹوٹلی غلط انہوں نے بنا کے دکھایا ہوا تھا. پھر انہیں ریئلائز ہوا کہ میپ ہی غلط تھا. دیکھیں, آپ ساری عمر گزار لیں, اینڈ میں آپ کو پتہ لگے میپ ہی غلط تھا, میں ساری عمر غلط چلتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ساری عمر غلط فیصلے کرتا رہا ہوں, تو پھر کیا فائدہ. اسی لیے مذہب کی کتنی بڑی ہمارے لیے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رائٹ میپ دے دیا کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ٹھیک ہے, ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو. تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے پہ احسان ہے, میپ دیا اللہ نے. پھر میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سپوز کریں میں آپ کو کہوں جی کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے, اس میں مائنز لگے ہوئے ہیں, آپ جو ہے نا وہ بس چلنا شروع کر دیں. میں نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ مائنز کہاں کہاں ہیں, میپ نہیں دوں گا میں آپ کو, اوبیسلی آپ رسک نہیں لیں گے, لیکن پار تو کرنا اس جگہ. پھر ہوگا کیا, ہم کسی ایک ویک بندے کو سب سے پہلے چھوڑیں گے, چلو بھائی سب سے پہلے اسے بھیجتے ہیں. اب ہم نوٹ کریں گے کہ وہ جہاں سٹیپ کرتا ہے, جہاں مائن پھٹتا ہے, تو بس وہاں مائن ہے, لیکن ہم نے اسے سیکریفائس کر دیا. اس کے بعد ہم دوسرے کو چھوڑیں گے, چل بھی اب تو جا. اس طرح 4-5 لوگوں کو ہم چھوڑ کے نوٹ کریں گے مائنز کہاں کا ہے. جب ہمارے سامنے وہ ایریاز کھل جائیں گے, پھر ہم کہیں گے اب ہم جاتے ہیں. آپ اس مثال کو سمجھیں, جب مذہب آپ کے پاس نہیں ہے نا, ڈائریکشن آپ کے پاس نہیں, میپ آپ کے پاس نہیں, پھر آپ کیا کریں گے, ایکسپیریمنٹس. ایکسپیریمنٹس میں آپ کچھ لوگوں کو ماریں گے, نقصان کریں گے ان کا, ان سے سیکھیں گے, اس کے بعد کہیں گے اچھا یہ بات ٹھیک ہے. یہی تو چل رہا ہے مذہب کے بغیر. اور کیا ہے, کبھی کمیونزم ہے, کبھی سوشلزم ہے, کبھی جو ہے وہ کیپٹلزم ہے, آپس میں ان کی جنگ ہے, لوگوں کی زندگیاں چاہے برباد ہوں, ہو کیئرز. پھر فیمنزم ہے, اس کی فرسٹ ویو ہے, سیکنڈ ویو ہے, تھرڈ ویو ہے, فورتھ ویو ہے, ففتھ ویو ہے, پتہ نہیں یہ ویوز کب ختم ہوں گی. جب بہت سی عورتوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہوں گی, اس کے بعد وہ کہیں گے او ہو وی گاٹ اٹ رانگ, سوری, ویری سوری اباؤٹ دیٹ, اصل میں یہ ہے. تو یہ مائنڈز والا ہی چکر ہے نا. آپ دیکھیں کتنے لوگ, آپ ہسٹری ایک بار کھول کے دیکھ لیں, آپ کا دل روئے گا کیسے کیسے دکھوں سے انسانیت گزری ہے. یعنی تھا ہی نہیں, جسٹس سسٹم تھا ہی نہیں. بادشاہ جس کو چاہتا تھا جیل میں بند کر دیتا تھا, ساری عمر جیل میں سڑتا رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں بادشاہ, کوئی لاز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تقویٰ نہیں ہے, خدا خوفی نہیں ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے, توحید نہیں ہے لوگوں میں. اس لیے یہ کہنا کہ مذہب کو نکال دو سائڈ سے, یہ تو اتنی مضحکہ خیز بات ہے, اتنی آؤٹریجیس بات ہے کہ آپ ایزیلی اس بندے کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ مذہب کو نکالا تو زندگی ختم ہے, مذہب کے بغیر زندگی ختم ہے, ڈپریسنگ ہے یہاں پہ لائف وداؤٹ ریلیجن. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک ایڈوکیٹ ہیں, کافی سینئر ایڈوکیٹ ہیں, رسپیکٹیبل. ان کا مجھے ایک بار واٹس ایپ پہ میسیج آیا, اور انہوں نے یہیں سے نمبر لیا تھا, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے میرا. تو انہوں نے مجھے ایک کلپ میرا بھیجا, وہ میری کلاس ہے ورلڈ وداؤٹ ریلیجن, یہ اس کا ٹائٹل ہے. انہوں نے مجھے وہ لیکچر کا اسکرین شاٹ بھیجا کہ میں نے یہ دیکھا آپ کا لیکچر, اور 10-15 سال سے میں دہریہ تھا, ایتھیسٹ تھا, لیکن آج آپ کے لیکچر نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ واقعی یہ سائٹ غلط ہے,
جو میں نے چوز کی تھی. اور پھر جب میں نے ان سے مزید کچھ باتیں کی تو مجھے پتہ یہ لگا کہ ڈیپ ڈاؤن ان کے ساتھ کچھ ایسے حادثات ہوئے تھے جو ڈائجسٹ نہیں کر پائے. تو ریزن وہی نکلی, کیا؟ ایموشنل. انٹلیکچوئل ریزن نہیں نکلی, بلکہ آئی ایم یٹ ٹو میٹ این انٹلیکچوئل ایتھیسٹ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ زیادہ تر بلکہ 100% جو مجھے ملے وہ ایموشنل ریزنس کی وجہ سے اس طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کے دل میں بہت نرمی ہوتی ہے, وہ جب دیکھتے ہیں نا دنیا میں اتنا دنگا فساد ہے تو لہٰذا خدا نہیں ہے, وہ اس وجہ سے چلے جاتے ہیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنگا فساد کس وجہ سے ہے اور ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے, اور دیکھیں اللہ نے ہمیں رولز دے دیے, لاز دے دیے وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگز. تو یہ تیسری مثال. چوتھی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. سپوز آپ کی آنکھ کھلی ایک بہت بڑی فیکٹری میں, اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, حیران ہے کہ میں یہاں پہ کہاں سے آ گیا ہوں, میں نے کرنا کیا ہے, اور بس اوپر سے ایک آواز آئے کہ بھائی اپنی جاب خود تلاش کرو, جاؤ جو کرنا ہے کرو. اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی جاب ڈسکرپشن اچھی پا لیں, ہو سکتا ہے اچھی نہ پائیں, لیکن ڈائریکشن کے بغیر, مینول کے بغیر تو آپ وہاں سر مارتے پھریں گے, کبھی کچھ ٹرائی کریں گے کبھی کچھ ٹرائی کریں گے. تو اس لیے جب ایک چھوٹی سی فیکٹری مینول کے بغیر نہیں چل سکتی تو دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ دنیا وحی کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ ایک ڈیوائن وزڈم کی سب کو ضرورت ہے. انسانی وزڈم پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. انسان تو ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے, آپ کو کہیں گے یہ کرو, 4 لوگ اس میں مارے جائیں گے, 2 لوگ بچ جائیں گے, وہ کہیں گے اوہو یہ چیز غلط تھی, چلو اب نئی چیز ٹرائی کرتے. تو انسانی وزڈم تو یہاں تک ہے, ڈیوائن وزڈم ہے پرفیکٹ وزڈم, ٹھیک ہے, تو اس پہ ٹرسٹ کرنا بہت ضروری. تو ہم اس بندے کو یہاں پہ قائل کر لیں گے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ تو آئیں نا, اس تک تو آئیں, اسلام تو بات کی بات ہے, یہ تو مانو کہ ریلیجن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہ ٹیکنیک میں نے کئی لوگوں پہ جب لگائی تو یہ کامیاب گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی باتوں سے کہ ضرورت ہے. اب یہ بتاؤ کون سا؟ ہر ریلیجن تو آپس میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے, ٹھیک ہے, وارز کرتے ہیں آپس میں, قتل و غارت کرتے ہیں, فرقہ واریت اتنی ہے. چلو اب مجھے بتاؤ کون سا؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, ٹھیک ہے, اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے جب وہ یہ کہے گا نا کون سا, ہم اسے کہیں گے کہ جو بھی ریلیجن کلیم کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے, اس ریلیجن کے کچھ اوصاف ہونے چاہیے, بڑے سمپل اوصاف ہیں. اگر اس میں وہ اوصاف پورے اترتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریلیجن خدا کی طرف سے, اگر نہیں تو ہم کہتے ہیں رانگ نمبر. ٹھیک ہے, رانگ نمبر سمجھتے ہیں؟ یس, تو ہم کہیں گے وہ رانگ نمبر ہے. وہ اوصاف کیا ہیں؟ نمبر 1 بیسک, دیکھیں عقل کی بات ہے. میں آپ کو کہوں جی کہ میں نعوذ باللہ جی میں نے ایک ریلیجن بنا لیا, میں کہوں جی یہ ریلیجن ہے فالو کرو, آپ کا پہلا سوال ہوگا کہ اس ریلیجن کی سورس کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا, یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کی سورس کیا ہے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں کو کتاب دکھاؤں گا آپ کو, یہ ہے جی یہ نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ, اور یہ ہے جی اس کی کتاب. تو پہلی چیز ہے کہ اس ریلیجن کا جو کلیم ہے خدا کی طرف, اس کی سورس کیا ہے؟ اسلام کی سورس کیا ہے جی؟ قرآن. پروفٹ تو ہیں لیکن امپیریکل ایویڈنس, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے نہیں نا اس وقت. امپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے جو ہاتھوں میں پکڑا جا سکتا. امپیریکل ایویڈنس کیا ہے؟ قرآن. تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ سورس ہے پڑھو, اس میں ساری باتیں اللہ نے کی ہوئی ہیں, خدا مخاطب ہوا ہے انسانیت سے, پڑھو. وہ مقابلے میں کہہ سکتے ہیں اچھا یہ لو بائبل پکڑو ہماری یہ ہے. جیوز کہہ سکتے ہیں یہ لو تورا پکڑو. کوئی اور کہہ سکتا ہے زورو ایسٹرینز یہ ہمارے اسکرپچرز پکڑو. ہندوز کہہ سکتے ہیں یہ لو اپنشد پکڑو, ویداس پکڑو. تو ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اپنی سورس کو پروو کر کے دکھاؤ کہ یہ پریزروڈ ہوئی ہے, سائنٹیفک رولز کے مطابق اس کی پریزرویشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پریزرویشن سمجھتے ہیں, اس کا تحفظ, یہ محفوظ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کب کولیکٹ ہوا بک فارم میں, پتہ آپ کو؟ بچے کو پتہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حکم دیا گیا, اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا لیکن کنکریٹ جو ایک سٹرکچر سے شروع ہوا وہ حضرت ابوبکر. کس صحابی کی ذمہ داری لگی؟ زید بن ثابت. بچے کو پتہ ہے. آپ کو تو صحابی کا نام پتہ ہے جس کی ذمہ داری لگی. کیسے کولیکٹ کیا سب کو پتہ ہے. حفاظ اکٹھے کیے. آپ سوچیں کتنا سائنٹیفک پریزرویشن ہے. سارے نسخے اکٹھے کیے, نسخوں کو آپس میں میچ کیا, اور ان نسخوں کو میچ حفاظ سے بھی کیا جن کے دل میں قرآن محفوظ تھا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد وہ سارا سٹرکچر ہمارے نبی خود بھی سمجھا گئے تھے کہ پہلے یہ صورت ہے پھر یہ صورت ہے، وہ پتہ تھا صحابہ کو، وہ بک فارم میں آ گیا، اور 15 صدی گزر چکی ہیں، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو ہماری تو یہ دلیل ہے، ہمارا تو یہ پروف ہے. ہم تو کہتے ہیں قرآن واحد کتاب ہے دنیا کی جو کہتی ہے مجھے چیلنج کرو. قرآن میں 3 جگہ یہ چیلنج ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو شک ہے کہ یہ ہمارے بندے نے گڑھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلاؤ جنوں کو، انسانوں کو، سب کو بلاؤ اور ایسی کتاب بنا کے دکھاؤ. ہارون رشید کے دور میں ایک سیکٹ تھا، معتزلہ تھا غالباً، معتزلہ نہیں، ایک سیکٹ تھا، بہرحال دہریوں کا سیکٹ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کلیم کو ذرا وہ کریں، چیلنج کریں. انہوں نے ایک بہت بڑا پرشین شاعر، ایرانی شاعر ہائر کیا. اتنا وہ بڑا شاعر تھا، اتنا مشہور تھا کہ آپ سوچیں اس سے بڑا اس دور میں کوئی بھی نہیں تھا. نمبر 1 وہ بندہ 1 مہینہ ایک روم میں بند رہا، اور جب وہ لوگ اسے چیک کرنے آئے کہ ہاں دیکھتے ہیں جی مہینے بعد بڑا کچھ پروڈیوس کر لیا ہوگا، کیا کیا، تو وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھا تھا اور پیپرز ہی پیپرز تھے نیچے، اس نے یوں پھاڑ کر پھینکے ہوئے تھے. اس سے جب پوچھا کہ لگتا ہے تم نے بڑی ورکنگ کی ہے، تم نے کتنا بنا لیا، اس نے کہا خدا کی قسم کہ میں نے ایک لفظ نہیں میں بنا سکا. اب یہ کیا چیلنج ہے، اس کو سمجھیں. قرآن کی جو سمیٹری ہے لینگویج کی، لنگوسٹک چیلنج کہتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے. قرآن کا جو رنگ سٹرکچر ہے صورتوں کا، جو اس میں الفاظیت ہے، جو اس میں سمیٹری ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں شاعری ہو. قرآن پہلی بات شاعری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن شاعری کی طرح کی اس کی سمیٹری ہے. اور قرآن اس دور میں آیا جب عربز کو اپنی لینگویج پہ بہت فخر تھا. عربی کہتے تھے کہ ہماری جو پوئٹری ہے اس کا مقابلہ دنیا میں نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا چلو پھر بنا کر دکھاؤ، اگر تم بہت بڑے پوئٹ ہو تو اس جیسی کوئی چیز بنا کے دکھا دو. دنیا میں کوئی ایسی پوئٹری نہیں ہے کہ جس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوں، اتنے ڈیپ ہوں، ان کے میننگز اتنے زبردست ہوں، اور جب وہ پورا مصرع سامنے آئے تو اٹ آل از میکنگ پرفیکٹ سینس. قرآن کی ایک ایک ورس، سبحان اللہ، میں آپ کے سامنے صرف یہ کوٹ کرتا ہوں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. دیکھ رہے ہیں، آنیہ، خاشیہ، غاشیہ، رائٹ، یہ سارے الفاظ اینڈ میں میچ کر رہے ہیں، سیمیٹری ہے. اور ہر لفظ کے اتنے ہنڈریڈز آف میننگز ہیں، اتنے ڈیپ روٹیڈ میننگز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور ورسز کی پرفیکٹ سینس بن رہی ہے. تو یہ لنگوسٹک چیلنج ہے قرآن کا کہ اس طرح کا ورک پروڈیوس کر کے دکھاؤ. تو نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری دلیل ہے کہ جی ہمارے پاس تو سائنٹیفک رولز ہیں. چلیں اگر کوئی اس پہ نہیں مانتا، ہم مزید سائنٹیفک جو ہے وہ لے آتے ہیں بات. ایلبا فیڈلے ہے شاید ان کا نام، مینچسٹر یونیورسٹی یو کے، اس کی وہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھیں، تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کی. ان کا تھیسس تھا قرآن کی پریزرویشن ثابت کرنا. کرسچن تھی حالانکہ. اس خاتون نے پرانے نسخے، ان کی کاربن ڈیٹنگ کروائی، جن کا گمان تھا نسخوں کے بارے میں کہ یہ 7ویں صدی کے نسخے ہیں، صحابہ کے دور کے، ٹھیک ہے. کاربن ڈیٹنگ سے اس عورت نے پروو کیا ہے واقعی 7ویں صدی کے نسخے، اور وہ ایگزیکٹ وہی نسخے تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو سائنٹیفکلی بھی پروو کیا. میونچ یونیورسٹی جرمنی، اس میں 1990s میں ایک ریسرچ ہوئی تھی. انہوں نے تقریباً 60-70 ممالک سے، جہاں جہاں قرآن کی کاپیز تھیں، 1500 قرآن کی کاپیز اکٹھی کی مختلف جگہوں سے، مختلف ممالک سے، ٹھیک ہے. سب کو کمپیئر کیا، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں تھا، رائٹ. بہت سے اور دلائل ہیں سائنٹیفک پریزرویشن پہ. آپ کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ قرآن بچے کو حفظ ہو جاتا ہے. 6 سال کے بچے کو جو کتاب حفظ ہے، آپ اس کو کیسے ختم کرو گے؟ جیسے ایک اسکالر ہے خالد یاسین صاحب، شیخ خالد یاسین، انہوں نے کہا کہ تھرو آل دی بائبلز، آل دا گیتاز، آل دا ویداز، آل دا قرآن ان دا سی. سب سے پہلے کیا واپس آئے گا؟ قرآن. کیونکہ گیتا وغیرہ جب گئی تو وہ کتنوں کو یاد ہے، وہ تو آپ ڈھونڈتے پھرو گے. قرآن یوں واپس آئے گا، ود ان 1 منٹ قرآن نے واپس آ جانا ہے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کتنے حفاظ ہیں. ملین تو بہت چھوٹا نمبر ہے، شاید کروڑز میں وہ حفاظ ہوں، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. اب دیکھیں یہی سوال جب ہم پوچھیں گے ود رسپیکٹ کرسچن سے،
کہ آپ کی جو سورس ہے وہ کس نے کلیکٹ کی, تو وہ کہیں گے سینٹ پال نے. سینٹ پال نے کس سے سنی؟ تو وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ سینٹ پال بہت متشدد جیو تھا, جیروسلم کی طرف جا رہا تھا, راستے میں عیسیٰ مسیح سے ان کی ملاقات ہوئی, جیزس کرائسٹ سے, اور جیزس کرائسٹ نے انہیں پوری بائبل انجیل نریٹ کرا دی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سائنٹیفک ہے؟ ایک بندے نے سنا, پوری کتاب سن کے آگے لکھوا دی, اور آگے جب لکھوائی تو اس کے اب تک کوئی 1000 ورژنس تو آ چکے ہیں. صرف کنگ جیمز کے 24 ورژن ہیں, جو کنگ جیمز کا ورژن ہے صرف اس کے 24 ورژنز ہیں. ٹھیک ہے, کانٹراڈکشنز کی بھرمار ہے اس میں. ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی لیٹ سے 1000 وائفز تھیں, دوسری جگہ لکھا ہے 36,000 وائفز تھیں. میتھمیٹیکل کانٹراڈکشن ہے, رائٹ. سائنٹیفک مس انفارمیشن ہے بہت سی باتوں پہ. ایسی باتیں لکھی ہیں جو سائنٹیفکلی ٹرو ہی نہیں ہے, جو گیلیلیو نے چیلنج کی تھی اور اس کے بعد اسے جیل میں بھی بند کر دیا گیا تھا, رائٹ. اسی طرح ایسی ٹیچنگز ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ خدا یہ ٹیچنگز کیسے کہہ سکتا. وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ کہ ان شارٹ میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ سائنٹیفکلی پریزروڈ نہیں ہے, صاف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ تو اس کی کلیکشن پہ ہمیں یقین ہے وہ کلیکٹ کیسے ہوئی, نہ ہی ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ وہ ایگزیکٹ وہی چیز ہے جو حضرت عیسیٰ نے نریٹ کروائی تھی. وہ چینج ہوتی رہی ہے تھرو آؤٹ ہسٹری, اس کے ورژنز آتے رہے. سیم تورا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس کا آپ پروف کر کے دکھائیں. ہندوز کو آپ پوچھیں, ویداز اپنشد کی پریزرویشن ثابت کر کے دکھائیں, کس نے لکھوائی تھی, کب لکھوائی تھی, ہم تک کیسے پہنچی ہیں کتابیں, کیا گارنٹی ہے چینج نہیں ہوئی. ہم تو گارنٹی دے رہے ہیں نا قرآن چینج نہیں ہوا, وہی ہے جو شروع میں تھا وہی ہے. اب ہم تو گارنٹی دے رہے ہیں, آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ نو آنسر. بدھزم ان سے پوچھیں, نو آنسر. ٹھیک ہے, کسی بھی مذہب سے آپ ان کی پریزرویشن آف اسکرپچر پوچھیں گے, کوئی سالڈ آنسر نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کلیم پہلا ہے. دوسرا کلیم یونیورسیلٹی. کیا اس مذہب کی ٹیچنگز یونیورسل ہیں یا علاقائی ہیں؟ یہ دو فرق ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسل ہوتا ہے کہ ہر وقت, ہر ٹائم, ہر دور اور ہر علاقے میں اپلیکیبل ہے. واحد اسلام وہ مذہب ہے جو ایک گاؤں کے کسان یا عام سے بندے سے لے کے نیو یارک کے میٹروپولیٹن میں سوٹیڈ بوٹیڈ بندے پہ اپلائی ہو رہا ہے, رائٹ. یہ ہے یونیورسیلٹی. زکوٰۃ سب دے سکتے ہیں, روزہ سب رکھ سکتے ہیں, نماز سب پڑھ سکتے ہیں. نماز کی کوئی یہ شرائط نہیں ہے کہ فلانی جگہ جا کے پڑھو گے تو ثواب ملے گا. مصلی بچھاؤ پڑھ لو. ہاں, مسجد میں جانے کا ایک ریوارڈ ہے, اس کی ریزنز اور ہیں کہ کمیونٹی بلڈنگ ہوتی ہے, بردرہڈ قائم ہوتی ہے, رائٹ. لیکن یہ تو کوئی شرط نہیں نا, ادھر جاؤ گے تو خدا سنے گا, ادروائز نہیں سنے گا. تو باقی مذاہب کو آپ دیکھیں گے وہ علاقائی ٹیچنگز ہیں, ہر ایک پہ اپلیکیبل نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی نے نن بننا ہے تو ریسٹ ایشورڈ اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی, اس کو شادی نہیں کرنی. آپ کو پتہ نا, نن شادیاں نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں وی آر میریڈ ٹو جیزس کرائسٹ یا وی آر میریڈ ٹو بائبل. آپ نے پادری بننا ہے, ریسٹ ایشورڈ آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کو شادی میں بھی نہ کریں آپ, جو کہ ڈیفینیٹلی ان کے پادری نہیں کرتے ہیں, اور وہ ایسی لاجیکل چیزوں میں پھر لگ جاتے ہیں جو خدا کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اللہ نے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی وہ چیزیں ان سے. بدھسٹ, آپ نے بدھزم میں ٹاپ پہ جانا ہے, بہت متقی بننا ہے ان کے مطابق, آپ کو نیپال جانا پڑے گا, ٹینٹ کرا کے خاص لباس میں بیٹھ جانا پڑے گا. آپ کو ایسی عجیب و غریب ٹیچنگز پہ عمل کرنا پڑے گا وچ ڈونٹ میک سینس, کہ 10 دن کھانا نہ کھاؤ, ایئر کو بریتھ کرو, ایئر سے انرجی حاصل کرو, رائٹ. پھر یہ کہ الٹے لٹک جاؤ, اس طرح کا یوگا کرو, یہ کرو, وہ کرو. اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو کہیں گے ہاں کہ اب آپ اچھے بدھسٹ بن گئے. تو یہ یونیورسل ٹیچنگ ہر کوئی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کر سکتے ہوں گے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ نے پادری بننا ہے, پنڈت بننا ہے, اس کی ڈیمانڈز الگ ہیں. اب انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہم نے مولوی کو بھی کچھ اس میں ڈال دیا جیسے پادری پنڈت ہوتا ہے. ادروائز یقین کریں ہر بندہ مولوی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک انجینئر نماز کو لیڈ کر سکتا ہے, ایک ڈاکٹر نماز کو لیڈ کر سکتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں اس کو اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے یونیورسیلٹی, اور یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا. جو مرضی دور آ جائے اس کی ٹیچنگ یونیورسل ہے, چینج نہیں ہوں گی. دوسرے مذاہب کی چینج ہوتی ہیں, کبھی وہ زمانے کے حساب سے کچھ چینج کر دیتے ہیں, کبھی کچھ.
ہم یہ کہتے ہیں, مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو بات شروع سے تھی وہی بات اپلیکیبل ہے, اور اس کی گواہی آج کا دور دے رہا ہے کہ واقعی اسلام ریلیونٹ سے ریلیونٹ بنتا جا رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا جو ویسٹرن سائیکالوجی ہے وہ فیل ہو گئی ہے. میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا ماسٹرز ہے سائیکالوجی میں. ویسٹرن سائیکالوجی ہیز فیلڈ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بڑھی جا رہے ہیں. اب انہیں سمجھ آئے گی اذکار کی اہمیت, نماز کی اہمیت, ٹھیک ہے. اب انہیں آیت سمجھ آئے گی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک دلوں کا اطمینان ذکر اللہ میں ہے. ہاں کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے تو اس کا علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس طرح سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ فیل ہو رہی ہے زیادہ تر. تو انہیں یہ باتیں اب سمجھ آ جائیں گی کہ اس کی ضرورت بہت ہے. تو یہ ہے یونیورسیلٹی. ڈو اٹس لاز پروموٹ ہیومن ویل بینگ, کیا اس کے لاز ہیومن ویل بینگ کے پروموٹ کرتی ہیں یا ہیومن ویل بینگ کے خلاف ہیں؟ اگین اس پہ سب سے خوبصورتی سے جو دین اترتا ہے وہ اسلام ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ 5 تھنگس. وہ ساری ہیومن ویلفیئر کی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہیومن ویلفیئر کی. ہماری تمام عبادات ہیومن ویلفیئر کی ہیں. سب سے کم کووڈ مسلم علاقوں میں پھیلا تھا بیکاز آف وضو. یہ تو ڈاکٹرز نے باقاعدہ ایکنالج کیا. وضو کتنی پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے. آپ کی ناک صاف ہوتی ہے, آپ کلی کرتے ہیں, آپ اسپرچولی کلینزنگ کرتے ہیں, آپ صاف ستھرے رہتے ہیں, رائٹ. آپ نماز پڑھتے ہیں وہ ہیومن ویلفیئر کے لیے. کیوں؟ آپ کا تزکیہ ہوتا ہے, آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آپ اللہ سے ڈرنے والے بنتے ہیں. آپ کو اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا مالک یوم الدین, اس کو ذرا فیل کر کے پڑھیں گے تو آپ میں خدا خوفی آئے گی کہ میں مالک نہیں ہوں, اللہ مالک ہے جس نے میرا حساب لینا ہے. کتنے فائدے ہیں. روزہ ہیومن ویلفیئر کے لیے ڈیفینیٹلی. قربانی عید الاضحیٰ ہیومن ویلفیئر کے لیے, ہیومن ویلفیئر کے لیے. عید الفطر ہیومن ویلفیئر کے لیے, یس. حج ہیومن ویلفیئر کے لیے, ٹھیک ہے. یونٹی قائم ہوتی ہے, سارے ایک لباس میں ہوتے ہیں, سارے جو ہے وہ بال کترواتے ہیں, سب ایک نظر آتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو. تو ایوری ایکٹ, زکوٰۃ ہیومن ویلفیئر, زکوٰۃ سے زیادہ ہیومن ویلفیئر کیا ہوگا. ہر ٹیچنگ ہیومن ویلفیئر, فیملی لاز ہیومن ویلفیئر, ڈائٹری لاز ہیومن ویلفیئر, ٹھیک ہے. انہیریٹنس لاز ہیومن ویلفیئر, ڈیورس لاز ہیومن ویلفیئر. ڈیورس کے لاز آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں, سورہ مائدہ میں ہے غالباً یا سورہ نساء میں ہے, کہ جب تم کسی عورت کو طلاق دو تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, اس کو مہر واپس کرو, اس سے مہر نہ لو, ٹھیک ہے. وہ مہر اسی کا ہے, وہ اسے دو, اور اس سے مینٹیننس کاسٹ بھی دو 3 ماہ کی. کون سا مذہب اس لیول پہ جا کے, آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں تو عورت طلاق لے ہی نہیں سکتی, اسلام میں خلا ہے. اسلام نے عورت کو رائٹ آف ڈیورس دیا, رائٹ آف ووٹ دیا, شروع سے ہے رائٹ آف ووٹ. عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے. یہ باتیں ہم سن کے تھک گئے ہیں. اصل میں یہ مسکنسیپشن ہے. عورت کی گواہی آدھی صرف فائنینشیل میٹرز میں ہے, کیونکہ مرد میں اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے فائنینشیل میٹرز میں, رائٹ. اگر عورت کی گواہی آدھی ہوتی تو حضرت عائشہ سے حدیث سے بڑی گواہی کوئی ہوتی ہے. حضرت عائشہ سے حدیث لیتے ہوئے امام بخاری نہ کہتے کہ ایک اور بھی لائیں صحابیہ. ڈائریکٹ حضرت عائشہ سے 2400 روایات ہیں. تو عورت کی اتنی رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ ٹیچر تھیں صحابہ کی, میتھمیٹکس سکھاتی تھیں انہیں, ریاضی پلس انہیریٹنس کے لاز سکھاتی تھیں. تو اس لیے ہمارے جتنے لاز ہیں وہ لوگوں کو گرو کرنے کے لیے آئے ہیں, عورتوں کو گرو کرنے کے لیے آئے ہیں. جیسے علامہ محمد اقبال نے کتنی خوبصورتی سے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اسلام کیم ٹو امپاور یو, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ یو, ٹھیک ہے. یہ بات جب ہمیں سمجھ لگ گئی تو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسری چیز, آر اٹس ٹیچنگز اباؤٹ گاڈ کلیئر اور گاربلڈ. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے. دیکھیں کوئی بھی مذہب کہہ سکتا ہے میں اللہ کی طرف سے ہوں. ہم یہ کہیں گے اچھا اللہ کے بارے میں بتاؤ تو صحیح, خدا کے بارے میں ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح. جب آپ کرسچینٹی کی طرف جائیں گے, بک آف جینیسس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے, 7ویں دن ریسٹ کیا, آرام کیا. قرآن کہتا ہے لا تأخذوا سنۃ ولا نوم, کہ اونگ تو دور, نیند تو دور کی بات, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. قرآن میں سورہ فصلت ہے غالباً, اس میں اللہ کہتے ہیں اللہ نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے اور تھکن نے اس کو چھوا تک نہیں. اب آپ بتا دیں کس خدا کی عبادت کرنی, وہ جس کو ریسٹ کی ضرورت ہے یا وہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے. قرآن میں
اللہ نے اپنے کیا اوصاف بتائے ہیں؟ بے شک اللہ بھولتا نہیں، بے شک اللہ غلطی نہیں کرتا. یہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے کہ بے شک تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. بائبل میں ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو ریگریٹ کیا، خدا رویا کہ مجھ سے غلطی ہوگی انسان کو بنا کے، اور اس غلطی کو پورا کرنے وہ عیسیٰ مسیح کی شکل میں آیا، سولی پر لٹکا، تاکہ وہ جو کارڈنل سن تھا، اوریجنل سن، اس کی معافی ہو جائے. اگین ود آل ڈیو رسپیکٹ، ہم ایسا نہیں ہے کہ اس بات سے آپ کے دل میں کوئی نفرت ڈالیں. میں شروع میں بھی کہا ہم محبت ہی کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے، لیکن ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں 2+2 4 ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. آپ بدھزم کی طرف چلے جائیں، ان سے پوچھیں تو صحیح خدا کون ہے، خدا کا کانسیپٹ. آپ انشاءاللہ کنفیوز ہو کے نکلیں گے، ٹھیک ہے. آفٹر لاٹس آف آورز آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگے گی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. نروانا کا کانسیپٹ ہے. نروانا ہے کہ آپ لوگ جو ایکٹیویٹیز ہیں بدھسٹ کی وہ کریں گے، وہ کر کے آپ کی جو روح ہے وہ نروانا کو اچیو کرے گی، اور آپ وہ ایک بگ سول، خدا کی بجائے ان کا کانسیپٹ ہے ایک بہت بڑی سول کا. وہ یہ ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، اس درخت میں وہ سولز جا رہی ہیں، وہ سولز جاتی جاتی ہیں نیک لوگوں کی، اور وہ ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. تو نروانا ہے کہ ہم بھی اس درخت کا حصہ بن جائیں گے، اور وہی خدا ہے. تو بدھسٹ جو ہے وہ اینسیسٹرز کی ورشپ کرتے ہیں. آپ نے شاید موویز میں کبھی نوٹ کیا ہو، وہ اینسیسٹرز کو بہت لک فارورڈ کرتے ہیں، اینسیسٹرز سے دعائیں کرتے ہیں. اینسیسٹرز مینز دیر آباؤ اجداد، ٹھیک ہے. تو عجیب ٹیچنگ، سمجھ سے باہر ہندوازم. میں نے آپ کو چوہوں والی بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے. گائے کی عبادت کرنا، مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ کیا خدا جو ہے وہ اتنا ویک ہے، اتنا کمزور ہے. پھر جو ان کی وہ مختلف خدا ہیں، ان کی سٹوریز آپ سنیں گے تو لٹرلی وہ آپ کو لطیفہ ہی لگے گا. میں اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کی ٹیچنگز خدا کے بارے میں گاربلڈ ہے، کلیئر نہیں ہے. صرف اسلام کی ٹیچنگز خدا کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہے. اگر آپ جوز کے خدا پہ نظر دوڑائیں گے، جوز ویسے بائی دا وے ہمارے سب سے قریب ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. توحید میں جوز توحید کے قائل ہیں، لیکن جب آپ ان کے خدا پہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہ ایک غصے والا، ایگوئسٹک اور ایک ایسا خدا ملے گا جو لوکلائزڈ ہے، جو ایک ہی قوم کو بار بار چڑھا رہا ہے. یعنی جیوز کا یہی آرگومنٹ ہے نا کہ ہم فضیلت والے ہیں، ہم چوزن ہیں، اور ہمارا خدا ہمارا ہے، دوسروں کو اس نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. یہ اصل میں جوڈائزم کا کانسیپٹ ہے، کرنٹ جیوز کا، ٹھیک ہے. گوئے اور گوئم کہتے ہیں وہ ہم لوگوں کو، نان جیوز کو گوئے اور گوئم. گوئے اور گوئم وہ کہتے ہیں خدا نے گدھوں کی طرح پیدا کیے. جیسے گدھے سے ہم کام لے سکتے ہیں، اس طرح ان لوگوں سے بھی ہم کام لے سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ کیسا خدا ہے. کیا خدا خود آپ کو کہے گا؟ اور اللہ نے اس کا جواب دیا ہے قرآن میں. اللہ نے کہا ہے کہ ان سے کہو اگر تم اللہ کے بڑے پیارے ہو تو موت کی وش کرو. اللہ اکبر. کہو ہمیں موت آئے، کیونکہ جو اللہ کا پیارا ہے وہ تو اللہ کے پاس جانا چاہے گا. اللہ نے کہا ہے کبھی بھی موت کی وش نہیں کریں گے. تو اگین ود آل ڈیو رسپیکٹ، یہ کرٹیکل انالیسس تھا باقی مذاہب کا. آگے لاسٹ پوائنٹ، کیا اس کے لاز ریئلسٹک ہیں یا یہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں عجیب و غریب چیزیں کرنا؟ دیکھیں اسلام میں جو کلچرل اسلام ہے ہمارا، اس میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں لگیں گی جو آپ کو عجیب لگیں. اگر تو وہ حدیث سے ثابت ہے تو پھر وہ صحیح حدیث سے، پھر وہ ٹھیک ہے. جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر عقل کی بات کی جائے تو جرابوں پہ مسا کہاں ہونا چاہیے؟ نیچے، کیونکہ نیچے سے گندی ہوتی ہیں نا جرابیں، لیکن حدیث میں حکم ہے اوپر. تو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کبھی کبھی ہماری عقل ظاہر ہے کہ وہ کسی اور طرح سوچ رہی ہوتی، شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا. وہ تب ہے اگر صحیح حدیث سے وہ ثابت ہے. لیکن ایسی چیزیں جو نہ ثابت ہیں اور جو لوگوں کی زندگیاں جن چیزوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں مذہب کے نام پہ، جو ہمارے کلچر میں بہت عام ہے، رائٹ، تو وہ چیزیں آبویسلی اسلام سے نہیں ہیں. اسلام سے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ ڈیفینیٹلی ہم نے مس انڈرسٹینڈ کی ہیں وہ چیزیں. اچھا باقی مذاہب کی بات کریں، میں نے آپ کو کہا بدھسٹ کی، کبھی آپ بدھزم کو پڑھ لیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کس قسم کے ڈیمانڈز ہیں ان لوگوں. سب سے زیادہ سوئسائڈ کس ریلیجن میں؟ اپنے آپ کو مار لینا. بدھسٹ جو ہیں ان کی تاریخ آپ پڑھیں، ان کا نروانا اچیو ہوتا ہی تب ہے جب وہ سوئسائڈ کرتے ہیں. اور وہ سوسائڈ اتنے برے طریقوں سے ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نیچے قبر میں دفن کر لیتے ہیں اور زندہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بھوک سے، پیاس سے،
सांस नहीं आता उन्हें और वो निर्वाणा अचीव हो जाता है। तो इसी तरह हिंदुइज़्म, उनकी जो टीचिंग्स है, ये चूहों को दूध पिलाना, उस दूध को बच्चों को पिलाना, ये खुदा की डिमांड्स हैं आपसे। ये अल्लाह आपसे डिमांड करेगा कि एक औरत बीमार है, उसको कैंसर हुआ हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि फ़लाना बाबा है, उसका मंदिर है, वो चढ़ कर जाओ, पहाड़ों को क्रॉस करके जाओ, वहाँ से शिफा तुम्हें मिलेगी। ये अल्लाह ऐसा कह सकता है? अल्लाह तो इंसानों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ने तो उसे बिस्तर पे भी शिफा दे देनी है, उसको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं, ठीक है, आजकल अनफॉर्चुनेटली। तो इसी तरह आप क्रिश्चियंस की बात करें, ऐसी टीचिंग जो ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है, शादी ना करना। देखें, क्या नन्स को अल्लाह ने हुक्म दिया शादी ना करो? क्या पादरियों को अल्लाह ने हुक्म दिया शादियाँ ना करो? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग आए। एक ने कहा, रसूलल्लाह मैं शादी नहीं करूँगा, इबादत करूँगा अल्लाह की। एक ने कहा, रसूलल्लाह मैं सोऊंगा ही नहीं, सारी रात इबादत करूँगा। एक ने कहा, रसूलल्लाह मैं रोज़ा डेली रखूँगा। हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मैंने शादियाँ भी की हैं, मैं रात को सोता भी हूँ कुछ हिस्सा, और मैं रोज़ा रखता हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन रखता हूँ। तो मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले तुम होते कौन? यानी दुनिया को भी चलाना है, ठीक है। ऐसी टीचिंग नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, दरवेश बन जाओ, एसेटिक बन जाओ, जंगलों में चले जाओ। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही के बाद आप मुझे एक वाक़या बता दें, गारे हिरा गए हो, बंद हो गया ना गारे हिरा जाना। क्यों? अब प्रैक्टिकल हो, ठीक है। जो सॉलिट्यूड का टाइम था वो गुजर गया, प्रैक्टिकल। तो सबसे प्रैक्टिकल हमारा दीन है। बाकी मज़ाहिब की तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो रहबानियत के कायल है। रहबानियत समझते? बेरग़बती, दुनिया से बेरग़बती, और बस मंदिर में बैठ जाना, खानकाहों में बैठ जाना, जाके दरवेश बन जाना, ठीक है। हमारे यहाँ भी है ऐसे कॉन्सेप्ट। वो बंदा जो 2-2 महीने नहीं नहाता वो दरवेश बन जाता है, ठीक है, किसी वहाँ दरबार पे जाके। जो भंग ज़्यादा पीता है वो उससे लोग दुआएं कराते हैं, ठीक है, कहते हैं कि दरवेश है। तो इस तरह के हमारे भी अकायद अनफॉर्चुनेटली जो है वो बन गए हैं। बाकी ये कि अल्लाह जिससे चाहे मोहब्बत करे, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए वो दरवेश नहीं हो सकता। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है जी कि हमारे लॉज जो हैं वो रियलिस्टिक हैं, ह्यूमन नेचर के मुताबिक हैं। बाकी जो मज़ाहिब हैं उनके लॉज ह्यूमन ग्रेन, ह्यूमन नेचर और अनरियलिस्टिक लॉज हैं। आखिरी जो बात है, ये टॉपिक है बड़ा हैवी, लेकिन इंशाल्लाह ये थ्रू आउट लाइफ आपकी हेल्प करेगा। ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि यकीन करें कि बड़े से बड़ा डिबेटर आपके सामने आ जाए, आप उसको इन पॉइंट्स से साबित कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, इस्लाम के बारे में। अच्छा, कुरानिक जहाँ तक बात है स्क्रिप्चर की, कुरान एज अ स्क्रिप्चर, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको स्लाइड्स भी दूंगा। क्या ये एक्यूरेटली प्रिजर्व हुआ है स्क्रिप्चर? क्या ये कंट्राडिक्शन से फ्री है? जब ये तारीख़ की बात करता है, एक्यूरेट है या मिस्टेकन है? हिंदू स्क्रिप्चर्स में इतनी मिस्टेक्स हैं, तारीख़ी इतनी मिस्टेक्स हैं, कभी आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। बाइबल में बहुत है। कुरान में अल्लाह ने कौम आद, कौम समूद जिक्र किया है ना, पुरानी कौमों का, एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई है, वही है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक भी वही है। अजाब का बताया है, वो विंड से तबाह हुए, वो पत्थरों से, आसमानों से आग के पत्थर आए थे, उन पे बरसाए गए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। जो कौम आद है, कौम समूद जो है वो चीख से मरे, ठीक है। कौम आद जो है उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि उन पे रेडियो एक्टिव एस्टेरॉइड्स गिरे थे। ये आप बेशक इसको सर्च कर लें, आर्टिकल है गोरों का इस पर, ठीक है। हज़रत यूसुफ के बारे में बताया, सूरह यूसुफ है पूरी। क्या बताया कि यूसुफ पहले कहाँ पर थे? कन्यान नाम है उस जगह का, है कनान। वहाँ से कहाँ गए? मिस्र। और बनी इसराइल फिर मिस्र में सेटल हुई, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम भी मिस्र में आए, वरना बनी इसराइल तो कनान में थी। तो ये जवाब सिर्फ कुरान में है कि वो वहाँ तक पहुँचे कैसे पहुँचे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के थ्रू, ठीक है, बाइबल में नहीं है। हिस्टोरिकली कुरान टोटली एक्यूरेट है। ये बात, व्हेन इट स्पीक्स अबाउट साइंटिफिक रियलिटीज, इज इट एक्यूरेट और मिस्टेकन? कुरान एक एक साइंटिफिक बात जो की है वो एक्यूरेट। जो भी बात, एस्ट्रोफिज़िक्स की बात हो, बायोलॉजी की बात हो, एस्ट्रोनॉमी की बात हो, राइट, किसी ज़ूलॉजी की बात हो, किसी भी फील्ड की बात आप उठा लें जो कुरान में मौजूद है। अल्लाह कहते हैं हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया।
یہ پیور سائنٹیفک بات ہے. سیل کا بیسک انگریڈینٹ ہے سائٹوپلازم. سائٹوپلازم پانی ہوتا ہے, ٹھیک. اور بھی پانی سے مراد اور بھی بڑی چیزیں میں بھی کیمیکلز ہو سکتے ہیں, وہ بھی واٹر ہی ہوتے ہیں آ جا کے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بچے کی پیدائش کا, کہ بچے کی پیدائش 3 جو ہے نا وہ اس میں سٹیجز میں ہوتی ہے. وہ ساری سٹیجز ایمبریولوجی کے لاس کے مطابق ہیں. بلکہ وہ جو تھا ولیم کیتھ مور, وہ اسلام لے آیا تھا یہ آیات پڑھ کے کہ پروفٹ کے پاس تو مائکروسکوپ بھی نہیں تھا, انہیں کیسے پتہ لگا کہ جو ایمبری ہوتا ہے وہ الگ کی شیپ کا ہوتا ہے. الگ سے مراد ہے ایک وہ جیسے وہ ہوتی ہے سونڈی جو وارم ہوتی ہے اس کی شیپ کا ہوتا ہے وہ, تو وہ اسلام لے آیا تھا اس بات پہ. قرآن میں فزکس کی بہت سی باتیں ہیں, بلیک ہولز کا ذکر ہے. اس پہ کبھی ڈیٹیل سیشن کریں گے تو میں آپ کو قرآن کی سائنٹیفک میریکلز کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس میں بھی قرآن پورا اترتا ہے. جب قرآن نے فیوچر پریڈکٹ کیا ہے تو وہ ایکوریٹ تھا یا مسٹیکن تھا؟ قرآن میں بہت سے سائنز ہیں قیامت کے, سب پورے ہو رہے ہیں. فیوچر کے پریڈکشنز ہیں, حدیث میں ہے, ٹھیک ہے, سب آپ کو اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. آر اٹس ٹیچنگ اباؤٹ کلیئر گاڈ کلیئر, یہ بتا چکا ہوں. ڈز اٹ گیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا پرپز آف لائف. سبحان اللہ, آپ نے بات کی تھی پرپز آف لائف کی. دیکھیں جو پرپز قرآن دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دیتی. قرآن کیا پرپز دیتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ دیکھو تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ اتنا خوبصورت پرپز ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. بہترین عمل وہی کرے گا نا جو اپنے آپ کو نکھارے گا اور جو حق کی جستجو میں نکلے گا. تو اس کو تو اس کا مقصد مل گیا کہ تیرا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں تو ایک ہیرو ہے اور تو نے اپنے علاقے کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے, احسن عملہ کر کے دکھانا ہے. یہ ہے خوبصورت مقصد. باقی مذاہب مقصد کے بارے میں خاموش ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کرسچنس کہتے ہیں ہمارا مقصد ہے ٹو ڈائی فار جیزس, دیٹس اٹ. تو دیکھیں یہ ایک امپریکٹیکل اور سمجھ نہ آنے والا مقصد ہے کہ اس سے ہمیں اچیو کیا ہوگا. خدا کو نہیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے مر جائیں. اچھا, ڈز اٹ لا پروموٹ ہیومن ویلبینگ, بتا چکا ہوں. آر اٹس لاز ریئلسٹک, تو یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی میں آپ کو انشاءاللہ 4 آرگومنٹس قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ قرآن از اے میریکل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک آئی اسپیشلسٹ تھا 100 سال پہلے, اس نے آئیز کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی, ڈاکٹر تھا. واٹ آر دا چانسز کہ 100 سال بعد وہ کتاب میں ایررز نہیں ہیں؟ لیس چانسز. ایررز ہوں گے اس کتاب میں کیونکہ 100 سال بعد انسٹرومنٹس آ گئے, سائنس ترقی کر گئی, تو اس نے اچھی نیت سے لکھی تھی لیکن 100 سال بعد اس میں مسٹیکس ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم, ٹھیک ہے. ٹیسٹ آف ٹائم کو قرآن کو سامنے رکھیں. ٹیسٹ آف ٹائم سے 1456 سال قرآن کو ہو چکے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ایررز نکل رہی ہیں یا پروو ہو رہی ہیں چیزیں؟ پروو ہو رہی ہیں. تو یہ تو ٹیسٹ آف ٹائم کو واحد کتاب ہے جو پورا کر رہی ہے. اچھا, دوسری بات میں آپ کو اگر کہوں کہ وہ بندہ آئی اسپیشلسٹ تھا لیکن اس نے پھیپھڑوں کی بھی بات کی ہے, کڈنی کی بھی بات کی ہے, ہارٹ کی بھی بات کی ہے, لنگس کی بھی بات کی ہے. اب ایرر کے چانسز بڑھ گئے یا کم ہے؟ کیونکہ اب تو 5 ٹاپکس پہ بات کی, اب تو پہلے 10 مسٹیکس نکلنی تھی, اب تو 15 نکلیں گی یا 20 نکلیں گی. تو اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس. قرآن میں سائیکالوجی بھی ہے, سوشیولوجی بھی ہے, فیملی لاز بھی ہیں, کرمنل لاز بھی ہیں, ایسٹرونومی بھی ہے, زوالوجی بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, ایسٹرو فزکس بھی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, یو نیم اٹ. اتنے ویریڈ سبجیکٹس کے ساتھ تو وقت کے ساتھ قرآن میں غلطیاں بڑھنی چاہیے تھی, بڑھنے کی بجائے پروو ہوتی جا رہی, ٹھیک ہے, پروو ہوتی جا رہی. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس. تیسری بات اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ جو آتھر ہے اس کی قابلیت ہی نہیں تھی, وہ اصل میں ڈاکٹر تھا ہی نہیں, تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹوٹلی اس کی کتاب غلط ہے کیونکہ وہ سرے سے ڈاکٹر تھا ہی نہیں. اب ہم پہ الزام یہ لگتا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے کتاب. میرا ایک دوست تھا, وہ انفارچونیٹلی وہاں جرمنی جا کے دہریہ ہو گیا, انفلوئنس ہو گیا ان چیزوں سے. تو وہ ہمیشہ مجھ سے ایک ہی بات کرتا تھا, اللہ کو پروو کرو, اللہ کو پروو کرو سائنٹیفکلی. ایک دن میں نے اس کو ویسے ایک ایموشنل کرنے کے لیے ایک نیریٹیو ایک بات کی جو ورک کر گئی. میں نے اس سے کہا اچھا اللہ چلو مان لیتے نہیں ہے, کیا کوئی شخص گزرا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو تو ماننا پڑے گا نا, ان کو, ان کی تو قبر موجود ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے فیک قبر ہے.
وہ تو لاکھوں لوگ گواہی دے رہے ہیں واقعی تھے، وہ سیرت لکھی گئی ہے ان کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں تھے؟ اگر وہ کہتا نہیں تھے تو پھر اس نے پھنس جانا تھا، پھر میں نے کہنا تھا ایرسٹوٹل کو پروو کرو، جس کے کوٹ سن کے آپ ایتھیسٹ ہو گئے، پھر اس کی ایگزسٹنس کو پروو کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس نے کہا نہیں تھے، تو میں نے اس سے ایک ہی سوال پوچھا، کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو یہ بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ یہی تو اللہ سوال کرتے ہیں نا لوگوں سے، کہ وہ تمہارے سامنے تھا صادق اور امین 40 سال، اب جیسے ہی وہ قرآن کی بات شروع کی تم کہتے ہو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسی کانٹراڈکٹری بات ہے؟ تو دس ورک. تو دیکھیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نعوذ باللہ بنایا، کیا ان کی آتھرشپ تھی؟ وہ تو امی تھے. امی کا مطلب الٹریٹ ہم نہیں کہیں گے، وہ ڈیگریڈنگ ہوتا ہے، ہم کہیں گے ان لیٹرڈ، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ویسے تو ہمارے نبی بہت انٹلیکچوئل تھے شروع سے، تو لکھنا پڑھنا جس انسان کو نہیں آتا، جنہوں نے کبھی شاعری کی کلاس نہیں لی، گریک ہسٹری کی کلاس نہیں لی، جن کو پروفٹس کا نہیں پتا، پریویس پروفٹس کا، جو کبھی بحری سفر نہیں کیا، جس بندے نے ثابت کر دیں کیا، وہ قرآن میں یہ لکھے گا کہ جب لائٹ جاتی ہے، اللہ نے کافروں کے دل کی مثال ایسے دی، جو متکبر لوگ ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، ان کی مثال دل کی ایسے دی کہ ان کے دل اتنے کالے ہیں جیسے سمندر کی کالی گہرائی ہوتی ہے جس میں لائٹ تک نہیں جاتی، وہاں لائٹ نہیں پہنچتی. سمندر میں ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں لائٹ اپنی فریکوینسی ویو لینتھ سے نہیں پہنچ سکتی. یہ بات ایک شخص جس نے بحری سفر ہی نہیں کیا وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ ثابت کریں کہ انہوں نے کسی پادری سے ملاقات کی ہو. کہتے ہیں جی بائبل سے کاپی کیا. کتنی سٹوریاں بائبل سے مختلف ہیں. سورہ یوسف پوری بائبل سے مختلف ہے. بائبل کی سورہ یوسف پڑھ لیں اور ہماری پڑھ لیں، مختلف ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے تو کبھی کسی سے ملاقات ہی نہیں کی. تو یہ ہمارا تیسرا کلیم کہ اس کے جو آتھر ہیں وہ اللہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تبھی اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر ایک اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں امپیکٹ آف اے سنگل آتھر آن دا پاسبلٹی آف ایرر ان دا بک. اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ جو آئی اسپیشلسٹ تھا، یہ صرف اس نے کتاب لکھی، اس کی ریسرچ ٹیم کوئی بھی نہیں تھی، پھر ایرر کے چانسز بڑھ گئے کیونکہ ریسرچ ٹیم ہی کوئی نہیں تھی. تو قرآن جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سنگل آتھر نے لکھا ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، تو ثابت کریں ان کی ٹیم کہاں تھی، کس سے انہوں نے مدد لی کہ اس طرح کا ورک پروڈیوس کر دیا ہے جو لنگوسٹک کے مطابق بھی پرفیکٹ ہے، جو سائنس کے مطابق بھی پرفیکٹ ہے، ہیومن لاز کے مطابق بھی پرفیکٹ ہے، اور جس میں اتنے ویریڈ ٹاپکس. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں ٹیسٹ آف ٹائم ہے، ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس ہے، ٹیسٹ آف سنگل آتھرشپ ہے، اور ٹیسٹ آف دی آتھرز لیول آف ایجوکیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایجوکیشن تھا ہی نہیں، لہٰذا اٹ از امپاسبل کہ وہ یہ کتاب لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا کلیم ہے جی قرآن کے بارے میں. تو ان شارٹ سمری اس کی یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیومن فیملی ہیں، اور ہمیں تمام مذاہب کے لوگوں سے محبت بھی کرنی چاہیے، شفقت بھی، ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا چاہیے، لیکن انہیں ضرور یہ کبھی نہ کبھی موقع ملے تو سمجھانا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کا ایک بہت اچھا دوست ہے اور اس کی ماں اس سے گمی ہوئی ہے. آپ ساری عمر اس سے دوستی رکھو اور آپ کو پتہ ہو اس کی ماں کون ہے، لیکن آپ اسے ساری عمر تعارف نہ کراؤ کہ یہ تمہاری ماں تھی، تو اللہ ماں سے بھی بڑھ کے ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے خالق کی پہچان ہی نہ کراؤ تو یہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے. تو جتنی ہم میں استطاعت ہے، جس طرح ہم کر سکتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ڈائریکٹ زبان سے، کوئی ویڈیو بھیجی جا سکتی ہے، کوئی ویسے انٹرسٹ کے لیے کسی سے ملوایا جا سکتا ہے، واٹ ایور. تو یہ ہم پہ فرض ہے، یہ نبوی مشن ہے ایک ایک مسلمان پہ. انشاءاللہ آپ عزت بھی کریں سب کی، اور ان کے ساتھ مزید اچھا اخلاق دکھائیں، اور کہیں بات ہو تو ضرور ان کو یہ سمجھائیں کہ اسلام سچا دین ہے، اسی کی طرف ہمیں آنا چاہیے. تو مقصد یہ تھا آج کی کلاس کا. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کا ایمان بھی بڑھا ہوگا، کیونکہ ایسی چیزوں سے بندے کا ایمان اور کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ یار واقعی میرا جو دین ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. تو آگے کی کلاسز اب آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ اور آسان ہوں گی سمجھنا. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ہمارے پاس ہے کچھ ٹائم. سوال ہے تو ضرور آپ پوچھ لیں. اینی کویسچن، کوئی بھی آؤٹ آف ٹاپک بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ٹاپک پہ ہی ہو. سر جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تکبر کیا ہوتا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے؟ جی اس کی ڈیفینیشن حدیث میں آتی ہے کہ حق کو جھٹلانا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر میں آ جاتا ہے.
دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا بہت سی ریزن سے ہوتا ہے، ذات پات میں بھی، اسکل لیول پہ. تو اسلام میں ہیوملٹی کی بہت تلقین ہے، عاجزی کی. یعنی میں کسی کو نیچا نہ دیکھوں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ایویں آ گیا ہے میرا وقت ضائع کرنے، تو مجھے چاہیے کہ اس کو عزت بھی دوں، اس بندے سے پیار سے بات بھی کروں. تو ایروگنس نہ آئے میرے دل میں کسی قسم کی. جہاں تک بات ہے حق کو جھٹلانا، وہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ کو پتہ لگ گیا حق کیا ہے، کسی بھی معاملے میں آپ کو سچ پتہ لگ گیا، لیکن آپ اس کو ریجیکٹ کیے جائیں تو یہ کبر ہے، ایروگنس کا لفظ عربی میں کبر ہے. تو یہ کبر اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ کبر جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے، حدیث میں آتا ہے. اللہ کو تکبر سوٹ کرتا ہے، پازیٹیو تکبر، جو پرائیڈ والا تکبر، ایروگنس نہیں، پرائیڈ والا، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ انسانوں میں آ جاتا ہے تو پھر یہ بات اللہ کو بھی ناگوار ہے، اور انسانوں کے لیے بھی وہ بات بہت خطرناک ہے. اس سے انسان بہت غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے کبر کی وجہ سے. جی اور کوئی سوال؟ جی سر ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے آسان طریقے سے قرآن مجید کی اور اسلام کی الحمدللہ. اچھا دی ہے جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے گورنمنٹس میں وہ پھر اسلام کو نہیں قبول کر رہے. عالم میں بھی کافی انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور اسلامسٹ بھی ہیں، تو اس کے ساتھ بالکل. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے انٹلیکچوئلز نا دل میں قبول کر چکے ہوں، لیکن پیئر پریشر کی وجہ سے یا اپنی سوسائٹی سے ڈر کی وجہ سے دھتکارے جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ موت جب ان کی ہو تو وہ اسلام پہ ہی ہو. یہ تو قیامت والے دن پتہ لگے گا نا. تو بہت سے لوگ چھپ کر بھی اقرار کرتے ہیں اس کا، لیکن سوسائٹی پریشر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایون یہاں پہ کچھ کرسچن جب اسلام لے آتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری فیملی والے ہمیں ماریں گے، الگ کر دیں گے سوسائٹی سے، ٹھیک ہے. تو تھوڑا چھپاتے ہیں اپنے اس کو، بعد میں جا کے کبھی ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ریزنز ہو سکتی ہیں. دوسرا دیکھیں جنرلی ہیومن بینگ کیئر لیس ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ زیادہ ہیلدی کیا ہے، دودھ کا گلاس یا کوکا کولا؟ دودھ. لیکن زیادہ تر کیا پیتے ہیں؟ کوکا کولا. تو جنرلی انسان لاپرواہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو صحیح بات پتہ بھی لگ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ شاید وہ عمل کر لے، ادروائز بڑا مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان میں خواہشات رکھی ہیں کچھ، ٹھیک ہے. تو بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جسے ہدایت دے. اس لیے ہمارا کام ہے کام کرنا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. جی جیسے اس پہ یہ بک بھی نہیں ہے، اس پہ دی بیسٹ اسلام، جی اس پہ ایک بک بھی ہے، بلال فلپس کی ہے، لیکن وہ اس میں اور ٹاپکس ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہے. بالکل وہ ہے. جی سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ دین اور اسلام میں مطلب کیا فرق ہے. دوسرا سر کیا اسلام میں ریسٹرکشنز ہیں کہ اگر ہمارا اللہ کے حوالے سے کوئی ویسٹرن مائنڈ آتا ہے، کیونکہ الحمدللہ وی آر مسلمس، اور قرآن میں بھی یہ ذکر ہے کہ دن رات کے بدلنے میں عقل مندوں کی نہیں. صحیح. تو سر اسلام مطلب آپ کو سوچنے پہ ایک طرح سے بالکل. اور لاسٹ میں سر یہ بتائیے کہ پاکستان، اگر اسپیسیفکلی میں پاکستان کی بات کریں تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ آلموسٹ 140 کنٹریز میں سے 129 پہ ہے. تو کیا ہم مطلب اسلام کو، شریعہ کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لیگ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. پہلا سوال تھا کہ دین اور اسلام میں فرق. دین تو ایک جنرل بات ہے. دین کا مطلب ہے ضابطہ حیات، وے آف لائف، اور اس ضابطہ حیات کا جو اللہ نے نام رکھا وہ اسلام رکھا. اسلام سے مراد ہوتی ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کرنا، پیس حاصل کرنے کے لیے. اسلام نکلا سلم سے، سلم کہتے ہیں پیس کو. جیسے سلام ہم کرتے ہیں نا، السلام علیکم، یعنی تم پہ سلامتی ہو. تو سلم کا مطلب ہے سلامتی. تو اسلام کا مطلب ہے کہ جب تم خدا کے آگے جھکو گے تو تمہیں سلامتی مل جائے گی. یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے. باقی دین جو ہے وہ اوور آل ایک ضابطہ حیات ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور پوری زندگی کی انسٹرکشن ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ریسٹرکشنز. بالکل دیکھیں اسلام میں انکریجڈ ہے سوال کرنا، اسی لیے اللہ نے نشانیاں بھی بتائی ہیں اور کہا ہے کہ عقل والوں کو سوچنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو؟ اللہ نے کہا ایک پرندہ پکڑو، اس کے 4 حصے کرو، ٹھیک ہے. تو یہ آیت ابن عباس جو مفسر قرآن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کزن ہیں، حضرت عباس کے بیٹے،
ان کی یہ فیوریٹ آیت تھی یہ والی حضرت ابراہیم. تو صحابی بڑا حیران ہوئے جنہوں نے ان سے پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں اس میں کیا ایسا ہے کہ آپ کی فیوریٹ آیا؟ انہوں نے کہا اس میں ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں, سوالات آتے ہیں, کہ اگر ابراہیم پوچھ سکتے تھے, ٹھیک ہے, حالانکہ انہوں نے پوچھا ایمان بڑھانے کے لیے تھا, تو عام انسان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے اور وہ پوچھ سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں انسان کو اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. وہ سوال پوچھنے کا نتیجہ اخلاص کے مطابق ٹروتھ کو ریچ کرنا ہونا چاہیے, وہ کسی کو زج کرنا نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ نا مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, اگلے کو زج کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو وہ سنسیریٹی نہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں نہ اللہ کے ساتھ مخلص, تو آپ ٹروتھ کو ریچ نہیں کریں گے. تیسری بات آپ نے کہا تھا کہ جوڈیشل سسٹم, دیکھیں پاکستان بدقسمتی سے 2 چیزوں نے ہمیں مار دیا جو بنیادی چیزیں ہیں. ایک انصاف یہاں پر نہیں ہے, دوسرا جھوٹ یہاں پہ بہت عام ہے. تو یہ جن قوموں میں یہ 2 بیماریاں آ جائیں, آپ کو پتہ ہے کہ پھر اسلام نام کا اسلام ہے نا, پھر بس نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, لیکن یہ 2 برائیاں اس طرح سرحد کر چکی ہیں ہم میں, اس لیول پہ سرحد کر چکی ہیں کہ بہت ورکنگ ہونے والی ہے, بہت زیادہ. ان 2 برائیوں کی وجہ سے ہم بہت ڈاؤن ہیں, ہر چیز میں ڈاؤن ہے. کرپشن بھی ہم میں ہے, جھوٹ ہمیں بہت بولنے کی عادت ہے, مس کمٹمنٹ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, تو بہت ورکنگ ہونے والی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ یوتھ کلب بس ایک کوشش ہے کہ یہ ورکنگ کی جائے. اور بھی بہت ادارے ہیں ماشاءاللہ, یہ ادارہ ہے, آپ لوگوں میں ویلیوز بھر رہے ہیں, اور ہم نیچے سے کام شروع کر رہے ہیں کہ یوتھ کو چینج کر دیں گے تو امید ہے کہ یہ معاملات اللہ ٹھیک کر دے گا. جی سر میرا کوشچن ہے, آپ مثال کے طور پر اگر آپ انٹینشنلی نہیں سوچتے, اگر ان انٹینشنلی آپ سوچتے ہو, آپ کی مائنڈ میں تھنکنگ آ جاتی ہے جی نیگیٹو تھنکنگ, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ کو گناہ مل سکتا ہے کس حوالے سے نیگیٹو تھنکنگ؟ چاہے جو بھی ہو, اگر مثال اچھا نعوذ باللہ میرے منہ میں ہاتھ ہے کوئی نہیں, لیکن صحیح, مثال کے طور پر کوئی ایسا سوال آئے وہ نیگیٹو سوال ہو اچھا اسلام کے حوالے سے, صحیح, کوئی بھی وہ میرا انٹینشنلی نہ ہو, ان انٹینشنلی, کوئی مسئلہ نہیں, تو اس میں کوئی رسپیکٹ بالکل کوئی مسئلہ نہیں. اس میں حدیث بھی ہے, صحابہ نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ ہمارے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم بتا دیں تو آپ کو یقین نہ آئے, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایز لانگ ایز تم ان پہ عمل نہیں کرتے تمہیں گناہ نہیں ملے گا. تو یہ بھی جہاد ہے نا, دیکھیں جہاد بن نفس اسی کو کہتے ہیں نا. ہمارے نفس کی ایک ڈارک سائڈ ہے, شیطان بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سے خیالات آتے ہوں, لیکن ان کا مقابلہ کرنا اس کا بھی ثواب ہے, اس جہاد کا بھی ثواب ہے. باقی یہ کہ پوچھے بھی جا سکتے ہیں, اگر وہ بہت تنگ کر رہے ہیں آپ کو تو ضرور پوچھیں, ڈرے نہیں, کسی کھلی ذہنیت کے انسان سے پوچھ لیں کھل کے کہ جی مجھے یہ آتا ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. جی اور کوئی سوال؟ جی ایک چیز آپ نے بتائی کہ صوفیزم کے بارے میں ہمارے سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جو دنیا سے سائڈ پہ ہو کے چلا گیا تو اللہ کا ولی بن گیا. صحیح. تو کیا یہ سچ ہے, اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں سب دنیا چھوڑ کے ہی چلے؟ دیکھیں صوفیزم کی بہت اچھی ٹیچنگز بھی ہیں, بہت اچھی خدمات بھی ہیں صوفیز کی, اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, رائٹ. لیکن اوور آل جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ٹوٹل دین نہیں ہے, وہ بس دین کا ایک اسپیکٹ پکڑا ہے انہوں نے, تزکیہ. تو صرف تزکیہ کرنے سے دنیا چینج نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں آپ کو اور کرنی پڑیں گی, آپ کو پریکٹیکل لائف میں آنا پڑے گا, آپ کو ایک پریکٹیکل مسلمان بننا پڑے گا. ہمیں بیوروکریسی میں اچھے لوگ چاہیے, ہمیں گورنمنٹ میں اچھے لوگ چاہیے, ہمیں اسکولز میں اچھے لوگ چاہیے. تو کون آئے گا اگر ہر بندہ جنگلوں کی طرف نکل جائے گا؟ تو وہ ایک ایکسٹریم طرف چلے گئے ہیں میرے نزدیک, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اچھی ہیں ہاں, لیکن باقی ایکسٹریم ہیں جو کہ انسپائرڈ ہیں فرام بدھزم اینڈ ہندوازم, ٹو بی آنیسٹ. ان کے ہاں رہبانیت کا بہت کنسیپٹ ہے ہندوز اور بدھسٹ کے ہاں, تو ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ اس پہ آئی ہوپ دیٹ آنسر دا کویسچن. جی اور کوئی سوال؟ جی سر ڈپریشن اور انزائٹی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ جو دلی اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. صحیح. تو کیا یہ صرف ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے یا ہم اگزور نہیں کرتے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. پہلی ریزن یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط نہیں ہے, توکل کی کمی ہے ہم میں, ہم اللہ کے وعدے بھول گئے ہیں, ہمارے ایمان ویک ہے, یہ تو بالکل ہے. دوسرا دیکھیں ڈپریشن کی نا بات آج کل بہت ہو رہی ہے, اس لیے ہر بندہ سمجھتا ہے اس کو ڈپریشن ہے. اس پہ نا بات بہت سوشل میڈیا پہ ہونے لگی ہے. پچھلے جو لوگ تھے نا وہ ہم سے بھی زیادہ مسائل کا شکار تھے.
لیکن چونکہ اتنی بات اس پہ نہیں ہوتی تھی. یہ ہیومن نیچر ہے, جس چیز کی بات زیادہ ہونے لگے نا ہر بندہ فیل کرتا ہے کہ یہ بات مجھے بھی ہو گئی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ ٹیشو پیپر اپنے لیے رکھ لوں گا نا تو مجھے نیڈ ہونے لگ جائے گی ٹیشو پیپر یوز کرنے کی, میں بار بار اٹھاؤں گا, بار بار ہے ہی نہیں تو پھر میں خیال کروں گا. تو اس ٹاپک کو اتنا ڈسکس کیا گیا ہر بندہ سمجھتا ہے میں ڈپریس ہوں, ٹھیک ہے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ڈپریشن اور سیڈنس میں فرق. لوگ سیڈ ہوتے ہیں اس کو ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. ڈپریشن تو بہت بڑی چیز ہے. ڈپریشن میں تو بندہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا, اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے. ڈپریشن میں تو نیند نہیں آتی ہے رات کو, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں. باقی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ ورکنگ کریں, اور بے شک ذکر اطمینان قلب ہے. لوگوں کو سکھائیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو مضبوطی دے گا, بہت سی چیزیں آپ کی ٹھیک. باقی کاؤنسلنگ بھی کرائی جا سکتی, کوئی حرج نہیں, سائیکالوجسٹ سے, میں اس کا قائل ہوں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کرائی جا سکتی. جی جی سر آپ نے کہا کہ آپ کے ارد گرد میں اگر کوئی نان مسلمس ہیں جیسے آپ جن کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے ہماری کلاس میں ہیں تو ہمیں ان کو پھر ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم کہ ہمیں ان کو اس طرف لے کے آنا ہے, تو ہمیں کیسے ان کو اپروچ کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اور ان کے ریلیشن پہ. میرے کچھ دوست تھے بہت اچھے, میرا کولیگ تھا اسٹیفن, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں, امریکن کمپنی تھی UAE میں. اس کے ساتھ تو میں ڈائریکٹ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھ میں اتنا کانفیڈنس بھی تھا. میں نے اس کو خود ہی پوچھ لیا تھا کہ آپ جو ہے وہ بائبل میں پڑھتے ہو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, موزیس کا, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ موزیس بھی ایبلوشن کرتے تھے. کیونکہ یہ اس نے ہی مجھے ایک دن پوچھا تھا کہ ایبلوشن یہ آپ لوگ کیا کرتے رہتے ہو, منہ ہاتھ دھوتے ہو؟ تو میں نے پھر اسے پورا نماز کا سمجھایا, وضو کا سمجھایا, پھر بائبل ریفر کیا کہ جب بک آف ایکسوڈس میں لکھا ہے کہ موزیس کو اللہ نے پہاڑ کی طرف, کوہ طور کی طرف بلایا تو کہا پٹ آف یور شوز, واش یور ہینڈ, فیس اینڈ فیٹ. میں نے کہا وہی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں. پھر میں نے اسے بتایا کہ تمہارے بائبل میں پورک حرام ہے لیکن تمہارے پریسٹ نے حلال کر لیا. تو میں تو ڈائریکٹ ہو گیا تھا. پھر میں نے اسے لیکچرز بھی بھیج دیے تھے. لیکن اکثر ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے مشکل بھی ہو, ہر کوئی ایکسٹروورٹ نہیں ہوتا, انٹروورٹ بھی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, تو پھر مختلف طریقے ہیں. مے بی پہلا تو یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے, اوبیسلی وہ تو ہے ہی, ٹھیک ہے, اللہ سے کہ اس کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی اس سے کوئی کلپ بھیج دیں, ویسے ہی کوئی جنرل سا کلپ اسلام کے بارے میں, یہ نہیں کہ رد ہو رہا ہے جس میں اس کے مذہب کا, ویسے اسلام کی خوبصورتی پہ کوئی کلپ بھیج دیا, مے بی وہ دیکھ لے, امپریس ہو جائے. یا کبھی آپ کو موقع ملے تو جاتے جاتے کوئی بک گفٹ کر دی, ٹھیک ہے, جیسے گریجویٹ ہونے لگے ہیں تو کوئی بک گفٹ کر دی, وہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے. یا ویسے ہی کبھی کوئی بات ہوئی تو یہ ٹاپک چھیڑ دیا اس کی موجودگی میں, اس کو ٹارگٹ نہیں کیا لیکن باقیوں سے ٹاپک چھیڑ دیا. تو بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, یہ آپ خود اسٹریٹجی ڈیفائن کریں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے اس کو. جی سر, جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے, اینڈ اٹس آور ریلیجیس ڈیوٹی. لیکن سر ہم سیکٹیرینزم میں بھی اس طرح سے اس میں ہے کہ ہم اس پرابلم سے نکل نہیں پا رہے, تو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم ان کو اپروچ کریں, لائک پولیٹیکلی بھی اور ریلیجن کے حساب سے بھی. کن کو اپروچ کریں؟ لائک غیر مسلم. اچھا, غیر مسلموں کو. کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کے پاس جائیں؟ ہاں, فرقہ واریت بہت زیادہ ہے, ایگریڈ. آپ ویلیوز کے مطابق بات کریں, توحید پہ بات کریں. دیکھیں اللہ کا تعارف تو ہر فرقے کو سیم ہی ہے نا. فرقہ واریت آتی ہے فقہی ایشوز میں زیادہ تر, ہر کسی نے نماز کا طریقہ الگ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ بحثیں ہوتی ہیں. تو ہم ان سے اس پہ بات نہیں کریں گے, ہم بس اسلام کی خوبصورتی پہ, جو میں نے آپ کو یہ پوائنٹس بتائے ہیں کہ دیکھو خدا کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے, وہ اس طرح کے نہ ہوں کہ وہ خدا ہی نہیں ہے. جیسے خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سولی پہ چڑھائے یہاں آ کے, اور خدا اتنا ویک کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اسے سولی پہ چڑھا رہا ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے پوائنٹس اس کے ذہن میں ذرا ڈالے جائیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوں گے. پھر اسلامک ویلیوز کی بات کی جائے کہ اسلام نیبرز کا خیال رکھنے کا کتنا کہتا ہے, اسلام چیریٹی کا کتنا حکم دیتا ہے, جو اسلام کی خوبصورتی ہے وہ اس کے سامنے رکھی جائے. باقی چیزیں بات کی ہیں وہ پھر اسے سمجھایا جائے کہ فرقے کیوں ہیں اتنے زیادہ, اگر وہ پوچھتا ہے, وہ بعد کی باتیں. ٹھیک ہے جی, آل رائٹ جی.
جزاک اللہ خیر. ٹائم بھی ہو گیا. انشاءاللہ سی یو گائز نیکسٹ کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.